الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي وعيدني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انشاءاللہ جیسا کہ ہماری ایک کلاس ہوئی ہے اس کے پہلے آپ لوگ تھے اور آپ دونوں ساتھی جو آپ لوگ نئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کے پہلے ایک کلاس ہو چکی ہے جو کہ یوٹیوب پر ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پر alfurqan.bahrain.org میں جائیں گے تو پلے لسٹ ہے وہاں پر، تو اس سال کا جو بیچ چل رہا ہے اس کے اس میں ایک ویڈیو مل جائے گا اور انشاءاللہ آج کا جو ہے پھر یہ دوبارہ اس میں ایڈ ہوگا، لائیو اسٹریم ہوتا ہے الحمدللہ، یہ تو مل جائے گا اور اس سے مدد ملے گی۔ گھر پر دوبارہ 1 سے 2 مرتبہ دیکھنا چاہیے تو چیزیں سمجھ میں آتی ہے، صرف کلاس میں دیکھ لینے سے کافی نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھا تھا اس کا ہلکا پھلکا جو ہے ریویژن کر لیں گے، مراجعہ، ریویژن کو کہتے ہیں ہم عربی میں، کیا کہتے ہیں ہم؟ مراجعہ کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے اصل میں کلاس کے اندر عربی کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، لیکن اصل میں زیادہ سے زیادہ اگر عربی وہ کیا جائے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں شروع میں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیچ میں وہ انگلش کے الفاظ بھی کچھ یوز کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اردو کے ٹھیٹھ الفاظ سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہماری بہت ساری کلاسز میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی لیکن عربی کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے کان پہ پڑے اور ہمیں یاد ہو جائے چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو مراجعہ کہتے ہیں ریویژن کو ہم، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ جو گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا ہوا تھا اس کا مراجعہ کریں گے کہ ہمارے ذہن میں وہ الفاظ ہیں یا نہیں۔ الفاظ کا ہونا ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ضروری ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوں گے تو ہم جملے نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ اب جو معاملہ آگے بڑھے گا جملے بڑھتے جائیں گے اور پھر انہی الفاظ کو ہم استعمال کریں گے، تو اس لیے ان لفظوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور کوئی بھی لفظ جو ہے نا غیر اہم نہیں ہے، پتہ نہیں کب جو ہے کس لفظ کی ضرورت پڑے ہمیں لائف میں، کوئی بھی جملہ غیر اہم نہیں ہے، کوئی بھی لفظ غیر اہم نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان غیر اہم نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم پہلے گزشتہ اس کے پڑھے ہوئے الفاظ ہمارے کہ ہمارے ذہن میں ہیں کہ نہیں۔ ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی سوال کے لیے، ہاذا اور ما ہاذا اور اہاذا کر کے پوچھنے کے لیے سوال۔ آج جو ہے جب ہم نیا سبق پڑھیں گے تو اس میں ہاذا کی وجہ ذالکا پڑھا جائے گا، یہ اور وہ۔ ہاذا کا مطلب یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، اور وہ کے لیے ہم ذالکا، چونکہ شروعات ہے تو بنیاد میں جو ہے نا شروع میں ان کا جو سلیبس ہے انہوں نے جو بتایا ہے کتاب میں، ہمیں لازماً اسے بتانا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شروع میں ہم بہت ساری چیزیں، ڈھیر ساری چیزیں ہم ڈال نہیں سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی چلنا ہے، بہرحال اس کتاب کے ساتھ چلنا ہے ہمیں تو، اور لیکن الگ سے بھی کچھ چیزیں بتاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور بول چال کا آج جو ہے انشاءاللہ جو بول چال کے جو نئی شیٹ بتائیں گے آج، نئے جملے، اور گزشتہ جو بتائے تھے اس کو پوچھیں گے، ہے نا؟ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے جو شیٹ ایکسرسائز والا نا، جی واٹس ایپ پہ ہم لوگوں کو میسج والا نہیں آئی یا میل والا نہیں ہے۔ اچھا، ای میل کیا ہوا ہے میں نے، دیکھ لوں گا میں پھر دوبارہ واٹس ایپ، جی میں چیک کر لوں گا انشاءاللہ۔ وہ شیٹ آ جائے نا، وہ شیٹ مطلب ٹھیک ہے، چلو ٹھیک انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے گا الفاظ ہم نے لفظوں کو ہٹا دیا وہاں سے، تحریر کو، رائٹنگ کو، اور وہاں پر صرف جو ہے نا تصویریں موجود ہیں یہاں پر ہمارے پاس۔ یہ دیکھیے گا، یہ تصویر جو ہے، یہ تصویر کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جی کیا ہے؟ یہ ہاذا بابن، یہ کیا ہے؟ یہ دروازہ ہے، ہاذا بابن۔ اور 2 دروازے ہیں، ایک تو بند ہے اور ایک کھلا ہے، ایک بند دروازہ ہے اور ایک کھلا ہوا دروازہ ہے۔ تو اگر کھلا ہوا دروازہ ہے تو اس کو کیا لفظ استعمال کریں گے آپ اس کے لیے؟ جی تو پورا لفظ کیسے کہیں گے ہم کہ بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے مثلاً، تو مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو عربی میں کیسے بتائیں گے آپ مجھے کہ یہ دروازہ کھلا ہے؟ ہاذا باب مفتوح، کیسے کہیں گے ہم کسی کو اگر یہ بتانا ہوگا کہ ہاذا باب مفتوح، کیا کہیں گے ہم؟ ہاذا باب مفتوح۔ اگر کسی کو یہ کہنا ہوگا کہ دروازہ کھلا ہے، صرف یہاں تو ہم نے اشارہ کیا ہوا ہے، ہاذا کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن کسی نے آپ جو ہے نا بات چیت کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے صرف، تو آپ کہیں گے الباب مفتوح، صرف اتنا کہہ دیں گے ہم، ہاذا کہنے کی ضرورت نہیں وہاں پر، چونکہ آمنے سامنے ہے، موجود ہے، لیکن ہم جملے سیکھ رہے ہیں اس لیے ہاذا باب مفتوح، هذا باب مفتوح هذا باب مغلق هذا باب مغلق لا هذا باب مفتوح لا هذا باب
مفتوح. لیکن صرف یہ کہنا ہوگا کہ دروازہ کھلا ہے, تو اس کے لیے ہم نے کیا بتایا؟ دروازہ کھلا ہے کے لیے کیا جملہ بتایا ہم نے؟ الباب مفتوح کہنا ہوگا. صرف ہمیں کیا کہیں گے ہم؟ الباب مفتوح. دروازہ کھلا ہے, الباب مفتوح. مسجد کھلی ہے, مسجد کھلی ہے, المسجد مفتوح. مسجد کھلی ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ المسجد مفتوح. آفس کھلا ہوا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ المکتب مفتوح. المکتب مفتوح. تو یہ ال لگانے کے بعد جو ہے نا اس پیٹرن کا جملہ بنے گا. ہم گرامر کے انداز میں نہیں بتا رہے, ہم گرامر کی ڈیپتھ میں نہیں, لوگ گرامر سے بھاگ جاتے ہیں, لیکن جملوں کا جو اسٹرکچر ہے, جملوں کی جو ترکیبیں ہیں یا جو شکل بنتی ہے, تو وہ شکل بار بار بولنا چاہیے. ہم نے عربی سیکھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے, ہم نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ گرامر کی ٹرمینالوجی یا گرامر کی جو اصطلاحات ہیں, گرامر کی اصطلاحات کو رٹنے سے لینگویج نہیں آئے گی آپ کو کبھی بھی. تو لہذا آپ یہ نہ سوچیں کہ گرامر نہیں بتا رہے ہمیں, آپ گرامر کے ساتھ ہی چل رہے ہیں, لیکن وہ جو ہے ہم جو ہے گرامر کے اصطلاحات کو استعمال نہیں کر رہے ہم, تاکہ ایکسٹرا بوجھ نہ ہو آپ پر, اضافی بوجھ نہ ہو. اس لیے تو ہم کہیں گے, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جملوں کی جو ساخت ہے, جملوں کی جو بناوٹ ہے, اسٹرکچر ہے, وہ آپ کو بار بار بتایا جائے تاکہ دماغ میں چیزیں آتی رہیں. جب ہماری زبان پہ جملہ چڑھ جائے گا تو پھر آپ کو گرامر سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بات کرتے وقت بات کرتے ہیں جب ہم آپس میں, تو گرامر کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, زبان جو ہے نا خود بخود چلتی ہے. بچہ کہاں گرامر جانتا ہے, لیکن وہ جملے ماں باپ سے سنتا ہے اور وہی ریپیٹ کرتا ہے, اور اس طرح اس کی زبان جو ہے نا ڈیولپ ہوتی ہے, آگے بڑھتی ہے, اس کی جو لغہ ہے وہ آگے بڑھتی ہیں. عربی زبان کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس, ذہن میں ہے کسی کے؟ الفاظ کو یاد رکھنا ضروری ہے. عربک لینگویج, یہ عربی زبان, اس کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ اللغة العربیہ. کیا کہیں گے ہم عربی زبان کو؟ کیا کہیں گے ہم؟ اللغة العربیہ. ہم نے اس کے پہلے بتایا ہوا ہے, لازماً یاد رکھنا چاہیے کہ ہم عربی زبان ہی پڑھ رہے ہیں دراصل, تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان کو؟ ہم نے یہ تو یاد ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم کہتے ہیں اللغة العربیہ. اللغة العربیہ. تو کوئی چیز کھلی ہے, کوئی چیز بند ہے, قریب ہے, دور ہے, تو ہم کہیں گے کہ بھی المسجد مفتوح, المکتب مفتوح. مسجد قریب ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ مثلا المسجد قریب. کیا کہیں گے ہم؟ المسجد قریب. تو یہ جملے کی جو ساخت ہے, جملے کا جو پیٹرن ہے, وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا گرامر کی اصطلاحات کو یاد رکھیں. تو یہی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بتائیں. تو ھذا باب مغلق وھذا باب مفتوح. ھذا باب مفتوح مغلق وھذا باب مفتوح. نئے الفاظ ہم نے کچھ پکچر, اس میں تصویریں جو ہے نا نئی ہیں, انشاءاللہ آج پڑھیں گے اس کو. تصویر کو عربی میں کہتے ہیں سورہ, فوٹو کو کیا کہتے ہیں ہم عربی میں؟ سورہ کہتے ہیں. اردو میں بھی صورت لکھتے ہیں ہم, شکل و صورت کہتے ہیں کہ نہیں اردو میں, تو جو شکل و صورت کہتے ہیں وہ صورت ہم اس کو کہتے ہیں, لیکن عربی میں سورہ کا مطلب اوریجنل فیس نہیں ہوتا ہے بلکہ تصویر ہوتا ہے. دیکھیے کتنا فرق ہو جاتا ہے. تو عربی اور زبان, اردو میں کہتے ہیں سورہ کا مطلب چہرہ, لیکن عربی میں کہتے ہیں سورہ کا مطلب فوٹو. لیکن ہم جو صورت اردو میں کہتے ہیں میری صورت, تو اس کو وجہن کہتے ہیں عربی میں, وجہ. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. تو اس کے بعد دیکھیے گا یہ لفظ دیکھیے, اس کے لیے عربی یہ بتائیے گا مفتاح. ما ھذا؟ ھذا مفتاح. ما ھذا؟ ھذا مفتاح. وما ھذا؟ ما ھذا؟ ھذا بیت. ما ھذا؟ ھذا بیت. ھذا بیت. وما ھذا؟ ھذا کتاب. ھذا کتاب. وما ھذا؟ ما قرأنا ھذا في الكتاب. إن شاء الله اليوم سنقرأ إن شاء الله, ولكن حطينا صورة, وضعنا الصورة هنا. ما هذه وما هذا؟ هذا قط. هذا قط بالله. قط. آج پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. وما هذا؟ يعرف أحد ما هذا؟ من يعرف ما هذا؟ ما هذا؟ هذا كلب. هذا كلب. هذا كلب. الفاظ کا تلفظ ضروری ہے عربی کے. کوئی چیز قلب ہے, ہم اس کو قلب کہیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا. اسی طرح کوئی چیز قلب ہے, اس کو قلب کہیں گے, بڑی قاف چھوٹی قاف والا معاملہ. قلب کا مطلب دل ہوتا ہے عربی میں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین, ہے نا قرآن کے اندر استعمال ہوئے. تو قلب کا مطلب دل اور قلب کا مطلب کتا. تو تلفظ اگر صحیح نہیں ہے تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا. تو ہم قلب اور قلب میں فرق کرنا ضروری ہے.
تو جب ہم عربی کے الفاظ کا جب کسی لفظ کو ہم عربی میں بولے تو اس کا صحیح تلفظ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو ہم اسے کہیں گے ہاذا کلبن، ہاذا کلبن، وما ہاذا ما ہونا ماذا فی الصدر، ہاذا قلبن، ہاذا قلبن وہذا کلبن. دیکھیے تلفظ کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے ما ہاذا مکتب، ما ہاذا مکتب، ما ہاذا مکتب، وما ہاذا ہاذا کرسی، هذا کرسی وهذا مکتب، هذا کرسی وهذا مکتب. وما هذا ما هذا نعم هذا سریر، ما هذا سریر. ماشاء اللہ. ممتاز کا مطلب ایکزیلنٹ کو کہیں گے ممتاز. جید بھی کہتے ہیں، احسنت بھی کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں ویری گڈ، ایکزیلنٹ، ویل ڈن. تو عربی کے اندر جید، احسنت، ممتاز، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے. تو احسن. مسمک یا سمیر؟ ماشاء اللہ. وانا اسمی عبد السلام. احسن. ما هذا؟ هذا سریر، هذا سریر، هذا سریر. ومن هذا، آپ آج پڑھیں گے، ہم نے یہ لفظ نہیں پڑھا ہوا ہے. کسی چیز کے بارے میں اگر ہم پوچھتے ہیں تو ما استعمال کرتے ہیں بحرینی میں، جس کو شنو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بحرینی تو ہم اس میں مکس اپ نہیں کرتے ہیں. بحرینی کا ہم نے جو نئے ساتھی ہیں ان کو بتا رہے ہیں ہم کہ بحرینی جو اسٹائل کی جو عربی ہے اس کو ہم اس میں ڈالتے نہیں ہیں، لیکن جو بول چال کے جو جملے ہیں وہ اس کے آخر میں بتاتے ہیں، لیکن وہ بھی اسٹینڈرڈ اور کلاسک عربی ہوتی ہے. رہا مسئلہ بحرینی عربی کا، تو ہمارا جو عربک فار اردو اسپیکر کے نام سے جو پیج چلتا ہے، ہم جو ہے ہمارا ایک پیج ہے عربک فار اردو اسپیکرز، یہ فیس بک پر ہمارا پیج ہے. اس کے اوپر ہم پوسٹ کرتے رہتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا اس پر 4-5 جملے ڈال دیتے ہیں بحرینی کے. تقریباً 80 سے زیادہ شیٹ ہو چکی ہے اب تک ان کی بحرینی اسٹائل کی. تو یہ سمجھے کہ کافی جملے اس پر آپ کو مل جائیں گے آپ کی ضرورت کے. تو اس میں دیکھیے گا انشاءاللہ، اور عنقریب انشاءاللہ یہ جو ہے ان کا ویڈیو بھی بنا کر ڈالیں گے، تاکہ آپ کو تلفظ، جیسے بحرینی اسٹائل کی جو عربی اس کا تلفظ بھی ضروری ہے. پڑھنے سے بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتی، حالانکہ ہم اعراب لگا دیتے ہیں اس میں، لیکن ویڈیو اگر ہو تو بہت زیادہ معاون و مددگار ہوگی وہ چیز. تو انشاءاللہ اس پر ورک کریں گے. تو لڑکے کو کہتے ہیں ولد، لڑکے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ولد. اور لڑکی کو کہتے ہیں بنت. جی، بنت اور ولد. یہ آدمی ہے، آدمی کے لیے کیا لفظ ہے کسی کے ذہن میں ہے؟ رجولن. کیا کہتے ہیں؟ رجولن، جس کو یہ ریال کہتے ہیں. رجال نہیں، رجال کہتے ہیں یہ لوگ. رجال جمع آتی ہے رجل کی، وہ تو اسٹینڈرڈ. جی، ریال. جی، اور رجل کو جو ہے نا ریال کہتے ہیں، یا نفر بھی کہتے ہیں یہ لوگ، بحرینی اسٹائل میں نفر بھی کہتے ہیں. تو بہرحال تو یہ کیا ہے؟ رجولن. عربی کیا ہے؟ صحیح لفظ کیا ہے اس کا؟ رجولن. تو اچھا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی چیز کے بارے میں، آبجیکٹ کے بارے میں، تو کہیں گے ما ہاذا. کیا کہیں گے ہم؟ ما ہاذا. مثلا کہیں گے کہ ما ہاذا، ہاذا مکتب، ما ہاذا، ہاذا کرسی. لیکن کسی شخص کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں پوچھنا ہوگا تو ما ہاذا نہیں کہیں گے. مثلا ان صاحب کو میں نہیں جانتا ہوں، میں آپ سے پوچھوں کہ یہ صاحب کون ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ما ہاذا. مجھے کیا کہنا چاہیے؟ من ہاذا. کیا کہنا چاہیے میں نے؟ من ہاذا، یہ صاحب کون ہے. تو ما اور من دو لفظ الگ الگ ہے. ما جو ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی شے کو پوچھنے کے لیے ما ہاذا. لیکن کسی انسان کے بارے میں یہ صاحب کون ہے تو اس کو کہیں گے من ہاذا. کیا کہیں گے ہم؟ من ہاذا. تو من ہاذا، من ہاذا، ہاذا رجل. من ہاذا، ہاذا رجل. من ہاذا، ہاذا رجل. ومن ہاذا، ومن ہاذا، ہاذا مدرس. من ہاذا، ہاذا مدرس. من ہاذا، ہاذا مدرس. ومن ہاذا، من يعرف من هذا؟ هذا طبيب. من هذا؟ هذا طبيب. هذا طبيب. هذا طبيب. تو یہ الفاظ جو ہے نا، بغیر الفاظ کو، بغیر کسی لفظ کو، ہم نے اسی لیے الفاظ کو ہٹا لیا ہے تاکہ تصویر کو دیکھ کے آپ بتائیں ان کے لفظ. یہ یاد رکھنا ضروری ہے ہمیں. الفاظ کا ذخیرہ بڑھنا بہت ضروری ہے. الفاظ کا ذخیرہ نہیں بڑھے گا تو ہماری جو ہے نا لینگویج جو ہے بلڈ اپ نہیں ہوگی اور ہم بات نہیں کر سکیں گے. ہمارے پاس جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے، جتنے زیادہ جملے ہوں گے، ہم اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر زبان کے اندر قوت پیدا ہوگی. بات چیت میں ہماری زبان کھلے گی، آپ بات کر سکیں گے. تو زیادہ سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے. الفاظ کو رٹنے کے بجائے جملوں کو یاد کرنا ہے.
ہم نے یہ یاد نہیں رکھنا ہے کہ مدرس، ہادہ مدرس، ذالک مدرس، من ہادہ، من صرف یاد نہیں رکھنا ہے کون، من ہادہ یہ کون ہے، من ذالک وہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو جملوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. آج کے اس میں دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ سبق میں ایکسرسائزز. ہم نے کہا تھا کہ بھی ایکسرسائزز گھر میں کرنا ہے. تمرین، ایکسرسائز کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو. اور سبق یا لیسن کو کیا لفظ کہتے ہیں ہم؟ درس، اس کی جمع دروس. ٹھیک ہے، تو درس، دروس، تمرین اس کی جمع تمارین، مراجعہ اس کا جو ہے نا ریویژن ہوتا ہے. تو ایکسرسائزز کے تعلق سے ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ گھر پہ کریں. تمرین نمبر 2 جو ہے ہم نے بتائی تھی، 1 اور 2 تقریباً ہم نے سمجھا لیا تھا، سمجھ گئے تھے ہم لوگ. تمرین نمبر 3 بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیے نمبر اسی پیج پر دیکھیے گا، نمبر 4 پر، پیج نمبر 4 پر یہ من بتایا ہوا ہے. انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے؟ من. کسی انسان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے ایسا لکھتے ہیں من. اور کسی شے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ماں. ٹھیک ہے، تو من ہاذا کا مطلب کیا ہوگا؟ اب من ہاذا کا مطلب کیا ہوگا ترجمہ؟ یہ کون ہیں؟ یہ صاحب کون ہیں؟ من ہاذا یہ صاحب کون ہیں؟ جی، من ہاذا کا مطلب یہ کون ہے. تو انہوں نے پوچھا ہوا ہے، دیکھیے تصویر ایکسرسائز ہے، پوچھ لیتے اس میں سے. من ہاذا، من ہاذا، دیکھیے سوال پوچھا ہے انہوں نے. تو من ہاذا، ہاذا طبیب، من ہاذا، ہاذا طبیب، ہاذا طبیب، ہاذا. انہوں نے جواب بھی دیا ہوا ہے، اس کا جواب آپ کے اس میں لیفٹ سائڈ میں ہے. ہاذا طبیب، ومن ہاذا، ومن ہاذا، ہاذا ولد، ہاذا ولد، ہاذا ولد. ولد کا مطلب لڑکا. اور اس کے بعد ہے من ہاذا، من ہاذا، ہاذا طالب. اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ طالب. اور بہت سارے اگر اسٹوڈنٹ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ لفظ ہے کسی کے پاس؟ طلاب. کیا کہیں گے ہم؟ طلاب. طالب کی جمع طلاب، طالب کی جمع طلاب. یہ الفاظ کو واحد اور جمع دونوں کی شکلیں یاد رکھنا تو ضروری ہے ہمیں. کبھی ضرورت پڑتی ہے ایک کے لیے، کبھی ضرورت پڑتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کرنا. تو اگر صرف طالب معلوم ہے لیکن بہت سارے ہوں تو آپ جو ہے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس، لیکن آپ کے پاس طالب ہی لفظ ہے، طلاب نہیں ہے، تو پریشانی ہوگی. تو واحد اور جمع دونوں شکلوں میں الفاظ کا یاد رکھنا ضروری ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ ہو تو کہتے ہیں ہم طالب. آئے گا آگے انشاءاللہ ابھی اگلے دروس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی. تو ہاذا طالب، من ہاذا، ہاذا طالب، ہاذا طالب. اس طرح لکھتے ہیں طالب، ہاذا طالب. اس کے بعد جو ہے نا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاذا ولد. ہاذا کیا پوچھا ہوا ہے انہوں نے؟ ہاذا ولد، من ہاذا، ہاذا ولد پوچھا ہوا ہے. ہاذا ولد، من ہاذا، من ہاذا، ہاذا رجل، من ہاذا، ہاذا رجل. ہاذا ولد، لا ہاذا رجل، لا ہاذا رجل. تو رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی. صحیح لفظ یہی ہے رجل. اس کے بعد جو نا اس کی شکلیں بگاڑ کر بولی جاتی ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں اس کی، لیکن صحیح لفظوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. جی، رجل کی جمع رجال آتی ہے، رجل کی جمع رجال. اس کے بعد ما ہاذا، ما ہاذا، ہاذا مسجد، ہاذا مسجد. من ہاذا، ہاذا تاجر، من ہاذا، ہاذا تاجر. تاجر کا مطلب تاجر، تاجر کا مطلب تاجر، بزنس مین، ہاذا تاجر. اس کے بعد اب یہاں پر اگر یہ پوچھنا ہوگا کسی سے، اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو کیسے پوچھیں گے؟ یہ کیا ہے تو کیسے پوچھیں گے؟ کیسے پوچھیں گے ہم؟ ما ہاذا. کسی سے اگر ہم پوچھیں گے کہ یہ چیز کیا ہے تو کیسے پوچھیں گے ہم؟ ما ہاذا، ہاذا کلب، ما ہاذا، ہاذا کلب، ہاذا کلب، کلب. ٹھیک ہے، ما ہاذا، ہاذا کلب. تو سوال کرنے کے لیے جو الفاظ ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے. ما ہاذا پوچھیں گے ہم، کیا پوچھیں گے؟ کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے تو ہم ما ہاذا. لیکن کسی انسان کے متعلق پوچھ رہے ہم تو کیا پڑھا ہم نے؟ من ہاذا، من ہاذا. جیسے کہ وہ اوپر پوچھا انہوں نے، دیکھیے من ہاذا، یہ دیکھیے من ہاذا پوچھیں گے. کسی انسان کے متعلق پوچھنا ہوگا کہ یہ صاحب کون ہے تو ایسا پوچھنا چاہیے ہم نے، من ہاذا، یہ صاحب کون ہے. کسی چیز کے متعلق پوچھ رہے ہیں جیسے کہ یہ انسان نہیں ہے تو اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ ما ہاذا. عورت کے لیے بھی من ہی لگے. جی جی، انسانوں کے لیے من، انسانوں کے لیے من، چاہے مرد یا عورت. انسان کے لیے من، غیر انسان کے لیے ماں، غیر انسان کے لیے ماں، اور انسان کے لیے من. تو
یہ جو ہے غیر انسان ہے، اس لیے اس کو ہم ماں، اور مرد ہو یا عورت اس کو من کہیں گے ہم. اس کے بعد جو ہے نا اہذا، یہ سوال کیا ہے؟ اہذا کل، سوال کیا پوچھ رہا ہے یہ؟ اہذا کل، اہذا کل، ما ہذا، ہذا قط، ما ہذا، ہذا قط، ہذا قط، باللہ قط. الفاظ یاد رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر پوچھیے آپ یہ کیا ہے، تو آپ دوبارہ کیسے پوچھیں گے؟ آپ دوبارہ بتائیے یہ کیا، ما ہذا کیسے پوچھیں گے؟ کسی کے بارے میں پوچھنا، اس چیز کے بارے میں کیسے پوچھیں گے آپ؟ ما ہذا پوچھیں گے ہم. ما ہذا، من ہذا نہیں کہیں گے. اب یہاں پر کسی انسان کے بارے میں پوچھیں گے تو من ہذا، کسی شے، کسی آبجیکٹ، کوئی جو ہے نا جاندار چیز ہے نا، یہ حالانکہ جاندار ہے لیکن غیر انسان ہے یہ، تو غیر انسان کے لیے ما ہی استعمال کریں گے. تو ما ہذا، ہذا حمار، ہذا حمار، حمار کا مطلب گدھا. اس کے بعد جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ما ہذا کسی کو معلوم ہے یہ لفظ؟ ہذا حصان، ما ہذا، ہذا حصان، اہذا حمار، اہذا حمار، اہذا حمار، لا ہذا حصان، لا ہذا حصان. سوال وہی پوچھا ہے انہوں نے، اہذا حمار، کیا پوچھا ہے انہوں نے؟ اہذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ اہذا حمار، تو انہوں نے جواب دیا اس کا لا ہذا حصان، ہذا حصان. تو حصان کا مطلب گھوڑا. اس کے بعد جو ہے نا وہ ما ہذا، وہ ما ہذا کسی کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ ما ہذا، یعرف احد منکم ما ہذا؟ ہذا جمل، ہذا جمل. اونٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جمل کہتے ہیں. اس کی جمع جمال آتی ہے. تو واحد بھی اگر یاد رکھے کم از کم جو یہاں پڑھ رہے ہیں ہم، تو اتنا کافی ہے الحمدللہ جملے بنانے کے لیے ہمارے پاس، چونکہ بہت سارے جملے بنانے پڑیں گے ہمیں ابھی. تو ہم کہیں گے ما ہذا، ہذا جمل. یہ دیکھیے جمل، جمل کا مطلب اونٹ، ہذا جمل. وہ ما ہذا کسی کے پاس ہے یہ لفظ؟ میں عارف ما ہذا، ہذا دیکن، کیا کہیں گے ہم؟ تلفظ کیا ہے اس کا؟ دیک، دیکن، دکن نہیں بلکہ دیکن، یا کے ساتھ ہے. ما ہذا، ہذا دیکن، یا کے ساتھ میں ہے تو ہم لمبا کھینچیں گے اس کو تو کہیں گے ہذا دیکن. جی خیر روزمرہ کی لائف میں تو ان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن نصاب میں ڈالا ہوا ہے، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. اور یاد رکھنا تو ضروری ہے بحیثیت زبان بہرحال الفاظ کو، کیونکہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی یہ صاحب یہ کون ہے، تو ہمیں تو بہرحال بتانا ہے کہ بھئی ہذا دیکن و ہذا کلب و ہذا حصان و ہذا حمار و ہذا قط و ہذا کلب. سب کے الفاظ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر اتنی تصویر اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائے اور بتایا جائے کہ کہا جائے کہ بھئی یہ بتائیے سب عربی میں کیا ہے، تو فوراً بتانے زبان پہ آنا چاہیے کہ ہذا حمار و ہذا حصان و ہذا کلب و ہذا قط و ہذا جمل. یہ سارے الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ دوبارہ ذہن میں آنے چاہیے ہمیں. جی اچھا، اب اگر یہ دیکھیے گا یہ ٹیچر ہے، یہ کون ہے؟ یہ مدرس ہے. یہ تو اس کے بارے میں کیسے پوچھیں گے آپ؟ یہ صاحب کون ہے تو کیسے پوچھیں گے بتائیے گا؟ من ہذا. اب ما ہذا نہیں کہیں گے یہاں پر، یہ چیز یاد رکھنی ہے ہمیں. تو کیسے پوچھیں گے ان صاحب کے بارے میں کون ہے؟ من ہذا. جواب کیسے دیں گے یہ صاحب کون ہے؟ ہذا مدرس. من ہذا، ہذا مدرس. یہ دیکھیے سوال کیا ہے انہوں نے، بالکل ویسے ہی پوچھا ہے انہوں نے. من ہذا پوچھیں گے ہم اس کو، من ہذا. تو آپ نے جو جواب دیا وہ بھی صحیح ہے، تو ہم کہیں گے ہذا مدرس، ہذا مدرس. ٹیچر کو کیا کہتے ہیں؟ مدرس. اور طالب علم کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ طالب. کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو؟ طالب. گدھے کو کیا کہتے ہیں؟ حمار. گھوڑے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ حصان. کتے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ کلب. کتے کے لیے کیا لفظ ہے؟ کلب. بلی کے لیے کیا لفظ ہے؟ قط. بلی کے لیے کیا لفظ ہے؟ قط. قط. اونٹ کے لیے کیا لفظ ابھی گزرا؟ جمل. جمل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے گا، یہ جو ہے نا رومال ہے، ٹاول، تولیہ. یہ تصویر سمجھ میں آ رہی ہوگی. اہذا قمیص، اہذا قمیص. ما ہذا، ما ہذا، ما ہذا، ہذا مندیل. مندیل. آج کل ٹشو کو بھی مندیل لکھتے ہیں. ٹشو جو ہوتا ہے نا، ٹشو باکس، منادیل ورقیہ لکھتے ہیں اس کو. آپ ٹشو باکس پر دیکھیے گا تو اس پہ لکھا ہوگا مندیل. یہ دیکھیے گا منادیل لکھا ہوا ہے، وہ دیکھیے ٹشو باکس رکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ منادیل. مندیل کی جمع ہے وہ منادیل، یہی لفظ ہے وہ مندیل.
तो मिंदिल का मतलब ओरिजिनली जो टॉवेल, पुराने ज़माने में टिश्यू नहीं हुआ करते थे, पुराने ज़माने तो तौलिया या टॉवेल या दस्ती वगैरह होती थी, लेकिन अब जो है ना ये नई शक्ल आ गई, एडवांस उसकी फॉर्म है ये, तो उसको इसको भी इन्होंने मिंदिल ही कहा, क्योंकि ये हाथ में रहता है और साफ़ करते चेहरा वगैरह इससे, तो इसको कहते हैं मिंदील, उसकी जमा मनादील मिंदील की जमा मनादील। मा हादा कमीस ला हादा मिंदीलुन, ला हादा मिंदीलुन। अब हमने कहा कि इकरा वक्तब, देखिए इकरा वक्तुब इसका मतलब क्या होता है बताइएगा, गुज़िश्ता हफ्ते हमने बताया था, रीड एंड राइट। इकरा वक्तुब का मतलब क्या होता है, रीड एंड राइट, यानी बोलकर लिखिए, ये घर में करने वाला आइटम है, ये बोल कर लिखिए इसको, घर में रजिस्टर बनाइए, एक डायरी बनाइए, कुछ ना कुछ बनाइए, और जहाँ पर भी तमरीन है, तमारीन है, उनका मुराजा ज़रूरी है, उनको जो है ना बोल कर लिखना ज़रूरी है। तो बोल कर लिखने का एक फ़ायदा यह होगा कि जो आप दो काम बैक वक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो आपका जो है ना आपके बोलने की सलाहियत बढ़ रही है और वो याद हो रहा है, और लिखने से जो है ना आपको लिखना भी आ रहा है, तो दो काम बैक वक्त हो रहे हैं, आपकी ज़ुबान भी जो है ना पलटेगी बोल कर लिखने में, और चीज़ें जो है ना याद हो जाती है बार बार बोलने और लिखने से, इसलिए हम रिपीट भी करते हैं उसको बार बार। तो इक़रा का मतलब पढ़ो, उक्तुब का मतलब लिखो, इक़रा व है का मतलब और, इक़रा व उक्तुब, इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो, यानी पढ़कर लिखो, बोलकर लिखो। तो मा हादा, हादा कलम, ये बहरहाल ये घर में करने की चीज़ है। आज का देखते हैं अद्दर्स असानी, आज का सबक क्या है, अद्दर्स असानी, अद्दर्स असानी। गिनती ज़रूरी है याद करना, गिनती इंशाअल्लाह बोलचाल की जो हमारी जो शीट चल रही है, आज जो बताएंगे वो दूसरी होगी, लेकिन जब नेक्स्ट कोई नई शीट बताएंगे तो उसमें एक गिनती बता देंगे, किसी शीट में जो है ना रंगों के नाम बता देंगे, किसी शीट में जो है ना हफ्तों के दिन बताएंगे, किसी शीट में महीनों के दिन बताएंगे। तो ये सब ज़रूरी है, हफ्तों के नाम याद रखना, महीनों के नाम याद रखना, ख़ास तौर पर गिनती याद रखना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। गिनती में ज़्यादातर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग, लेकिन वो मश्क से आ जाती है, हर चीज़ जो है ना मश्क से आती है। ज़ुबान का मामला जो है ना मश्क से, जैसे ड्राइविंग का मामला, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर अगर आपके पास पड़ा हो, लाइसेंस लेने के बाद आपने गाड़ी ना खरीदी हो और 2 साल ना चलाया होगा, तो लाइसेंस कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा जो आपको मश्क करनी पड़ेगी किसी दोस्त के पास जाकर, रोड पर निकालने से पहले गाड़ी। मश्क नहीं है तो लाइसेंस काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो यही हाल ज़ुबान का भी है, आप सिर्फ क्लास अटेंड कर ले, अगर आपने मश्क ना की हो तो फिर आपको जो है ना आपकी ज़ुबान नहीं पलटेगी। मश्क बहुत ज़रूरी है, ये सारा मामला जो है ना मश्क का है, प्रैक्टिस का है सिर्फ ज़ुबान जी, समझे। तो हम ये जो है ना ग्रामर रटने से बिल्कुल नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा। तो इंशाल्लाह, और एक जुनून चाहिए, अगर जुनून पैदा हो जाए तो वो सबसे बेहतर टीचर वही होता है इंसान का। शौक़ और मेहनत इंसान को सिखा देती है चीज़ें। हमने भी जो सीखा है असल में शौक़ की वजह से सीखा हुआ है, वो हमारा प्रोफेशन भी नहीं है वैसे ये, लेकिन मुझे शौक़ था ज़ुबानों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शौक़ की वजह से सीख लिया हुआ है इसको। उसके बाद जो है ना आज जो पढ़ रहे हैं हम अद्दर्स असानी, लेसन नंबर 2, और पहला जो सबक था उसके लिए क्या लिखा था इन्होंने, अद्दर्स अल अव्वल। पहला सबक क्या था, अद्दर्सुल अव्वल, और दूसरा सबक को कहेंगे अद्दर्स असानी, तीसरा सबक को क्या कहेंगे हम, अद्दर्स अस्सालिस, अद्दर्स अस्सालिस तीसरा। तो वाहिद, इत्नैन, सलास, अरबा, खमसा, ऐसी गिनती चलेगी इंशाल्लाह। अशरा तक अगर याद हो जाए तो उससे बनकर आगे फिर उन्हीं अशरा से बनती है फिर गिनती हमेशा आगे चलकर। फिर तो अशरा तक अगर अच्छी तरह याद हो जाए, किसी को याद है अशरा तक गिनती याद है, किसी को गिना सकते हैं आप अशरा। सबआ का मतलब क्या होता है, सबआ 7, गिनती को याद रखना ज़रूरी है। सित्ता का मतलब क्या होता है, सित्ता 6। इंशाल्लाह गिनती बताएंगे और वो याद करवा देंगे जिन साथियों को याद नहीं है जी। पिछले सबक को क्या कहेंगे, अद्दर्स अस्साबिक, अद्दर्स अस्साबिक, साबिक उर्दू में भी कहते हैं हम उर्दू में कहते हैं हस्ब साबिक, कहते हैं नहीं, हस्ब साबिक। तो साबिक का मतलब प्रीवियस, पिछला, तो हम कहेंगे अद्दर्स अस्साबिक, पिछला सबक। अगला सबक अद्दर्स अत्ताली, नेक्स्ट लेसन को क्या कहेंगे हम, अद्दर्स अत्ताली, अत्ताली जी, नेक्स्ट। और प्रीवियस के लिए कहेंगे अस्साबिक, अद्दर्स अस्साबिक। तो अद्दर्स असानी आज पढ़ रहे हैं हम, इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए ज़ालिका, ये क्या चीज़ है, ज़ालिका, ये जो लफ्ज़ है इससे भी इशारा ही होता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है हादा, क्या पढ़ा हमने अभी, हादा, हादा का मतलब पढ़ा हमने ये, लेकिन अगर हमें ये नहीं कहना हो बल्कि वो कहना होगा, तो अब हादा के बजाय हम ज़ालिका कहेंगे उसको। कोई चीज़ दूर हो तो उसको कहेंगे ज़ालिका, कोई चीज़ करीब हो तो उसको क्या कहेंगे हम, हादा। हादा और ज़ालिका, हादा और ज़ालिका। ये घर है तो कैसे कहेंगे हम, ये घर है, हादा बैत,
یہ گھر ہے تو کیسے کہیں گے ہم ھذا بیت, اور وہ مسجد ہے تو کیسے کہیں گے ہم ذالک مسجد, کیا کہیں گے ہم ذالک مسجد, ذالک مسجد. کوئی چیز دور ہو تو ہم ذالک کا اشارہ استعمال کرتے ہیں, یہ لفظ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قریب کے لیے کوئی چیز ہو, قریب کوئی چیز ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو ھذا کا استعمال کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اگر یہ کہنا ہوگا کہ یہ بچہ ہے اور وہ آدمی ہے, یہ بچہ ہے اور وہ آدمی ہے, یہ جملہ کوئی بول سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ یہاں بتا دیجیے رجل ھذا ولد وذالک رجل, ھذا ولد وذالک رجل, ھذا ولد وذالک رجل. تو ھذا اور ذالک یہ یاد رکھنا ضروری, یہی سبق میں یہ بتا رہے ہیں. تو یہ دیکھیے گا ما ذالک ما ذالک ما ذالک ما ھذا ھذا نجم ھذا نجم. تو یہ دور کی طرف اشارہ بتا رہے ہیں, یہ چونکہ دور رکھا ہے انہوں نے تو ہم صرف پوچھ رہے تھے کہ بھی یہ لفظ یاد ہے کہ نہیں آپ کو, نجم کہتے ہیں اس کو. ما ذالک کیا کہیں گے ہم اس کو ذالک نجم, ذالک نجم. اس کے بعد ہے یہ دیکھیے اب دو تصویریں انہوں نے رکھی ہوئی ہے. قریب جو ہے مسجد ہے, قریب جو ہے مسجد ہے اور دور کیا ہے گھر ہے. تو اگر آپ کو یہ کہنا ہوگا مثلا کہ یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے تو ہم نے کیا بنایا ھذا مسجد وذالک بیت, یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے, یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں ھذا مسجد ھذا مسجد وذالک بیت وذالک بیت. دور کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو ذالک ہی استعمال کریں گے. پھر اور بھی جو اس میں مؤنث مذکر و مؤنث کی چیزیں الگ آئیں گی اس میں. اس کے بعد جو ہے نا اب یہ دور تصویر ہے تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ذالک کلب ذالک کلب ما ذالک ذالک قط ما ذالک ذالک قط ذالک قط. ھذا حصان ھذا حصان وذالک حمار ھذا حصان وذالک حمار. ما ذالک ما ذالک ذالک سریر, سریر کا مطلب کیا ہوتا ہے بیڈ جی. ما ذالک ذالک سریر. اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ بھی ھذا سکر, شوگر ہے کسی برتن میں رکھی ہوئی, شکر کو کہتے ہیں سکر عربی میں. ڈائبٹیز جو بیماری ہوتی ہے, شکر کی بیماری ہوتی ہے کہ نہیں, اس کو سکر ہی کہتے ہیں یہ لوگ. عربی میں کیا لکھتے ہیں سکر ہی, سکر سے ہی ہوتی ہے وہ. سکر کا مطلب شوگر, تو جو ڈائبٹیز کی بیماری ہے تو اس کو سکر ہی لکھا جاتا ہے, مرض السکر ہی لکھتے ہیں یہ لوگ. تو ھذا سکر یہ شوگر ہے. وذالک لبن وذالک لبن, لبن کا مطلب ہوتا ہے دودھ اصل میں, لیکن یہاں پر لسی کو دودھ کہتے ہیں. عام طور پر کولڈ اسٹور میں جائیں گے تو لبن کا مطلب ہوگا لسی کو دودھ کہتے ہیں, لیکن دودھ کے لیے حلیب استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. حلیب بھی صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لفظ لبن جو ہے اوریجنلی قرآن کے اندر لفظ لبن جو ہے دودھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جنت میں 4 نہریں ہوں گی, ان میں سے اللہ نے فرمایا, تو اس میں ایک لبن کی بھی نہر, لبنم تو 4 اس میں سے ایک لبن کی بھی ہوں گی, ایک شہد کی ہوگی. تو لبن کا مطلب دودھ, یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے لبن. تو لبن, لیکن مارکیٹ میں جائیں گے تو لبن کہیں گے تو آپ لسی مراد لیتے ہیں وہاں پر, لیکن یاد رکھنا ہے ہمیں کہ لبن کا مطلب دودھ ہوتا ہے. ما ذالک ما ذالک ذالک حجر, حجر حجر کا مطلب پتھر, حجر کا مطلب پتھر. اچھا اب یہ پوچھنا ہے کہ بھی یہ صاحب کون ہے اور وہ صاحب کون ہے. تو من ھذا ومن ذالک, من ھذا من ذالک, من ھذا ومن ذالک. ھذا مدرس, ھذا مدرس وذالک امام, وذالک امام. ھذا مدرس وذالک امام, وذالک امام. انہوں نے تمرین دی ہے, تمرین آپ گھر پہ دیکھیے گا, اس کو لکھیے گا. الدرس الثالث دیکھ لیتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس ہفتے میں جو ہے نا ایک ہی دن ہے, اصل میں 2 دن ہوا کرتے ہیں. عام طور پر ہماری جو کلاسز چلتی ہے 2 دن چلتی ہے, جتنے بیچز تھے. اس مرتبہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ایک ہی دن چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ, اور پھر زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, جب تھوڑا سا مشکل مرحلہ آئے گا تو انشاءاللہ اس میں وہ کریں گے. یہ آسان ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو شیٹ دیکھتے ہیں انشاءاللہ بول چال کی. الدرس الثالث, لیسن نمبر 3, سبق نمبر 3 ہے. اس میں اب دیکھیے اب جملے جو ہے نا اب بننا شروع ہو رہے ہیں یہاں سے. ابھی تو صرف جو ہے نا الگ الگ الفاظ کو انہوں نے استعمال کیا تھا, لیکن الفاظ کو جوڑنا یہاں سے بتا رہے ہیں یہاں پر. تو بیتن کس کو کہتے ہیں ہم, گھر. بیتن کا مطلب گھر, یا البیت دونوں کا مطلب گھر. بیتن کا مطلب کوئی گھر,
یا ایک گھر. البیت کا مطلب گھر صرف, جیسے کہ ا ہاؤس اور دا ہاؤس والا معاملہ, انگلش میں کہتے ہیں ا ہاؤس, تو ا ہاؤس کہنا ہوگا تو بیتن کہتے ہیں اس کے لیے. ا ہاؤس کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ بیتن. لیکن دا ہاؤس کہنا ہوگا تو البیت. البیت اردو میں کہیں گے, بیتن کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ کوئی گھر یا ایک گھر. لیکن البیت کہیں گے تو صرف گھر, یہ ترجمہ ہوتا ہے اردو میں عام طور پر, گھر البیت, بیتن ایک گھر یا کوئی گھر. ٹھیک ہے. اسی طرح کتابن کا مطلب کوئی کتاب یا ایک کتاب, اور الکتاب کا مطلب صرف کتاب ہے نا, دی والا معاملہ. تو ا بک اور دا بک والا معاملہ, ال جو ہے دی کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے انگلش میں دی جو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے, عربی کے اندر ڈیفینیٹ آرٹیکل کیا ہے؟ ال ہے. تو یہ ال یاد رکھنا ضروری ہے. عربی کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے ال کا, بغیر ال کے جو ہے نا تقریباً کوئی جملہ خالی نہیں ہوگا اس سے. تو کتابن کا مطلب ا بک اور الکتاب کا مطلب دا بک. اب اس کا فرق دیکھیں گے جملوں کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے اس میں. تو کہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے بیتن بولنے کی, کہیں ضرورت پڑے گی البیت کہنے کی. تو وہ جملے جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. قلم اور القلم, اسی طرح قلم اور القلم, قلم اور القلم. قلم کا مطلب اپین, اپین. القلم کا مطلب دا پین, یہ یاد رکھنا ضروری. دوسری بات جو ہے نا, جس لفظ پر ال آ جائے گا, اس کے پہلے بتایا تھا ہم نے, یاد رکھیے گا, جس لفظ کے پہلے ال آتا ہے اس کے آخر میں ان, ان, نون, نون کی آواز نہیں نکلے گی کبھی بھی. ہاں, جیسے قلمن, کیا لکھا ہوا پہلے؟ قلمن. لیکن قلمن کے پہلے اگر ال لگا دیں گے تو کیسے پڑھیں گے اس لفظ کو؟ جی, اب القلمن نہیں پڑھیں گے, القلمو پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے ہم؟ ان کی آواز ختم ہو جائے گی, نون کی آواز ختم ہو جائے گی. کتابن, 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 تین ہی اعراب ہوتے ہیں نا, زبر زیر پیش. تو کوئی لفظ یا تو کتابن یا کتابن یا کتابن. ٹھیک ہے. تو لیکن ال کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر کتابن کو کیا پڑھیں گے ہم؟ اگر ال لگا دیں گے تو کتابن کو کیا پڑھیں گے؟ الکتابو. کیا پڑھیں گے ہم؟ الکتابو. کتابن کے پہلے اگر ال لگاتے ہیں تو کیا پڑھا جائے گا وہ؟ الکتابو. کتابن کے پہلے اگر ال لگاتے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ الکتابہ. یعنی دو کے بجائے ایک ہی پڑھیں گے, دو پیش کے بجائے ایک پیش, دو زبر کے بجائے ایک زبر, دو زیر کے بجائے ایک زیر. کتابن اگر ال لگا دیں تو کیا پڑھیں گے اس کے پہلے؟ الکتابی. تو ایک زیر کو نکال دیں گے, ایک ہی زیر باقی رہے گا, دو زیر, دو زبر, دو پیش کی آواز ختم ہو جائے گی. ان, ان, نون والی آواز ختم ہو جائے گی ہمیشہ, یہ ذہن میں رکھنا ہمیں. جیسے کہیں گے مسجدن, ال لگا دیں گے تو المسجدو, المسجدو. مسجدن, المسجد, مسجدن, المسجدی. تو دو کے بجائے ایک حرکت پڑھیں گے اس میں, یہ چیز اہم ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد جملن, الجملو, جملن, الجملو. تو یہ جو ہے نا اس میں زیادہ تر غلطی کرتے ہیں لوگ, اسی لیے ہم نے اس پر توجہ دلائی ہے. اب یہ دیکھیے گا جملہ اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ پین ٹوٹا ہوا ہے, پین ٹوٹا ہوا ہے, تو ہم کیسے کہیں گے؟ القلم مکسور. دیکھیے جملہ مکمل جملہ ہے یہ, القلم مکسور. مکسور کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. مکسور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز ٹوٹی ہو اس کو مکسور کہتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر کہیں گے کہ بھی گھر ٹوٹا ہوا ہے تو البیت مکسور, البیت مکسور. ضروری نہیں ہے قلم, تو مکسور کا لفظ یاد رکھنا ضروری ہے, نیا ہے یہ اس لفظ میں, یہ لفظ آپ کے سبق میں مکسور. کوئی بھی چیز, اینی تھنگ بروکن, کوئی بھی چیز جو ٹوٹی ہوئی ہو اس کو کہیں گے کہ بھی ٹیبل ٹوٹا ہوا تو کیسے کہیں گے آپ؟ المکتب مکسور. کرسی ٹوٹی ہوئی تو کیسے کہیں گے ہم؟ الکرسی مکسور, الکرسی مکسور. تو کوئی بھی چیز ٹوٹی ہو تو اس کو مکسور کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا الباب مفتوح, الباب مفتوح. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دروازہ کھلا ہے. یہ نہیں کہیں گے, ہاذا نہیں ہے یہاں پر, تو ہم کہیں گے الباب مفتوح کا مطلب کیا ہوگا؟ دروازہ کھلا ہے. یہ دروازہ کھلا ہے ترجمہ نہیں کریں گے ہم, یہ اگر کرنا ہوگا تو ہاذا ایڈ کرنا پڑے گا. ہم کہیں گے ہاذا الباب مفتوح. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر صرف یہ کہنا ہوگا کہ دروازہ کھلا ہے تو ہم کہیں گے الباب مفتوح. لیکن کہنا ہوگا اگر ہمیں کہ یہ دروازہ کھلا ہے تو ہاذا کو ایڈ کر دیں گے اور کہیں گے ہاذا الباب مفتوح, ہاذا الباب مفتوح. دروازہ بند ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ الباب مغلق, الباب مغلق.
یہ دروازہ بند ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ہاذل باب مغلقن. ہاذا کو اس میں لے جا کر جوائن کر دیں گے, ملا دیں گے اس میں. ہاذا اور الباب نہیں کہیں گے ہم, ہاذا الباب مغلقن نہیں کہیں گے. ہاذا اگر نہیں ہے تو الباب مغلقن پڑھیں گے, وہ بالکل صحیح ہے. لیکن جب اس کے پہلے ہاذا یا ذالک ایڈ ہوگا تو الف کی آواز ختم ہو جائے گی اس میں. ہاذل باب سیدھا جو ہے نا اس کو لام میں لے جا کے ملا دیں گے. تو ہاذل باب مغلقن کیا کہیں گے ہم؟ ہاذل باب مغلقن. مسجد کھلی ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ مسجد کھلی ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ المسجد مفتوح. المسجد مفتوح. یہ مسجد کھلی ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ مسجد کھلی ہے. ھذا المسجد مفتوح. یہ مسجد کھلی ہے تو کیا کہا ہم نے؟ ھذا المسجد مفتوح. وہ مسجد کھلی ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ذالک المسجد مفتوح. ذالک المسجد مفتوح. گھر بند ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ البیت مغلق. البیت مغلق. گھر کھلا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ البیت مفتوح. البیت مفتوح. یہ گھر کھلا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ گھر کھلا ہے تو کیا کام نے؟ ھذا البیت مفتوح. ھذا البیت مفتوح. وہ گھر کھلا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ذالک البیت مفتوح. ھذا اور ذالک, ھذا اور ذالک. ھذا البیت مفتوح. ھذا البیت مفتوح. ھذا الباب مفتوح ام مغلق؟ ھذا الباب مفتوح ام مغلق؟ ھذا الباب مغلق. ھذا الباب مغلق. ھذا الباب مغلق. الحمام مفتوح ام مغلق؟ الحمام مفتوح ام مغلق؟ ام کا مطلب یا, ام کا مطلب ہوتا ہے یا. الباب الحمام مفتوح ام مغلق. تو ام جو کہہ رہے ہیں ہم یا کے لیے, کھلا ہے یا بند ہے. تو الحمام مغلق. الحمام مغلق. اس کے بعد جو ہے نا الولد جالس. کیا لکھا ہوا یہاں پر؟ الولد جالس والمدرس واقف. الولد جالس کا مطلب کیا ہوگا؟ جالس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا ہوا, سٹنگ. اور والمدرس واقف, اور ٹیچر کھڑا ہے. تو دیکھیے تصویر میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ الولد جالس, الولد جالس, اور المدرس واقف. المدرس واقف. میں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ میں کو, میں کے لیے کیا لفظ ہے؟ اور تم کے لیے کیا لفظ ہے؟ انت. انا انت. انا انت. میں کھڑا ہوں تو کیسے کہیں گے ہم؟ انا واقف. میں بیٹھا ہوں تو کیا کہیں گے ہم؟ انا جالس. میں بیٹھا ہوں اور تم کھڑے ہو تو کیسے کہیں گے؟ آپ بتائیے گا. میں بیٹھا ہوں اور تم کھڑے ہو تو کیسے کہیں گے ہم؟ جی جی, انا جالس وانت واقف. انا جالس وانت واقف. اگر یہ کہنا ہوگا کہ میں کھڑا ہوں اور تم بیٹھے ہو, کیسے کہیں گے ہم؟ میں کھڑا ہوں اور تم بیٹھے ہو. آپ بتائیے گا. جالس. انا واقف وانت جالس. انا واقف. انا واقف وانت جالس. تو واقف کا مطلب کھڑا, جالس کا مطلب بیٹھا ہوا. الفاظ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہے سبق یہاں پر انہوں نے ختم کیا ہوا ہے. نیچے دیکھیے گا الکتاب جدید والقلم قدیم. الکتاب جدید والقلم قدیم. جدید اور قدیم کسی کو معلوم ہے؟ معنی معلوم ہے اس کا؟ جدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیا. جدید کا مطلب نیا, اور قدیم کا مطلب پرانا. یہ دونوں الفاظ اردو میں استعمال ہیں ایز اٹ از, اسی معنی میں. تو الکتاب جدید ان کا مطلب کیا ہوگا؟ کتاب نہیں ہے, بس یہ نہیں کہیں گے ہم. ہادہ ایڈ کریں گے تو یہ کہیں گے. الکتاب جدید ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب نہیں ہے. کتاب نہیں ہے, یہ کتاب نہیں ہے, یہ نہیں. ہادہ نہیں ہے تو اگر ہادہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہیں گے ہم وہاں پر. تو الکتاب جدید کتاب نہیں ہے, کتاب نہیں ہے. امام صاحب نئے تو کیسے کہیں گے ہم؟ امام نیا ہے تو کیسے کہیں گے؟ الامام جدید. الامام جدید. مؤذن پرانا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ المؤذن قدیم. المؤذن قدیم. امام پرانا ہے اور مؤذن نیا ہے. آپ بتائیے گا. امام پرانا ہے اور مؤذن نیا ہے. امام پرانا ہے, بتائیے گا سوچ کر. امام پرانا ہے, قدیم. مؤذن نیا ہے, جدید. والمؤذن جدید.
والمؤذن جدید الامام قدیم الامام قدیم والمؤذن جدید. یہ مینیجر نیا ہے, یہ مینیجر نیا ہے, جملہ بنانا ہے ہمیں. کون بنا سکتا ہے یہ؟ اچھا صرف اتنا بتائیے صرف کہ مینیجر نیا ہے, یہ جملہ کون بنا سکتا ہے؟ مینیجر. مینیجر کی عربی کیا آتی ہے؟ مدیر. مینیجر کے لیے کیا لفظ ہے؟ مدیر. تو اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ مینیجر نیا ہے تو کیسا کہیں گے آپ؟ المدیر جدید. کیا کہیں گے ہم؟ المدیر جدید. اگر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ مینیجر نیا ہے تو کیسے کہیں گے؟ کون بتائے گا؟ کیا آپ بتائیے گا یہ مینیجر نیا ہے تو کیسا جملہ بننا چاہیے؟ ھذا المدیر جدید. المدیر جدید اور ھذا ایڈ کر دیں گے تو ال ویسی رہے گا وہاں پر. ہم نے کیا کہا؟ مینیجر نیا ہے تو کیا کہا ہم نے؟ المدیر جدید. المدیر جدید. ہم اس میں صرف ھذا ایڈ کر رہے ہیں تو ال باقی رہے گا وہاں پر. ھذا لگا دیں, ہم کہیں گے کہ ھذا المدیر. ھذل تو ھذا جو ہے نا, ھذا کو لام میں ملا کر لگا دیں گے وہاں پر, اور الف کی آواز نہیں آئے گی لیکن اس میں. تو ہم کہیں گے ھذا المدیر. کیا کہیں گے ہم؟ جدید. مینیجر پرانا ہے تو آپ کون بتائیے گا؟ آپ بتائیے گا مینیجر پرانا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ نہیں, مینیجر پرانا ہے, صرف اتنا, مینیجر پرانا ہے. قدیم. کیا جملہ بنا؟ مینیجر پرانا ہے کیا؟ قدیم. المدیر قدیم. یہ مینیجر پرانا ہے, یہ مینیجر پرانا ہے. کیسے بننا چاہیے جملہ؟ ھذا المدیر قدیم. کیا جملہ بنے گا؟ ھذا المدیر قدیم. ھذا المدیر قدیم. وہ مینیجر نیا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ہاں, ذالک المدیر جدید. ڈاکٹر کی عربی کیا آتی ہے؟ طبیب. طبیب. ڈاکٹر نیا ہے تو کیسے جملہ بننا چاہیے؟ آپ بتائیے گا. ڈاکٹر نیا ہے تو آپ بتائیے. جملہ صحیح کہا انہوں نے؟ جدید. صحیح ہے جملہ. الطبیب جدید. ڈاکٹر نیا ہے تو کیا جملہ بنا؟ الطبیب جدید. اگر یہ کہنا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر نیا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ یہ ڈاکٹر نیا ہے. ھذا الطبیب جدید. کیا جملہ بنے گا؟ ھذا الطبیب جدید. ہم یہاں پر صرف قاعدہ پڑھ رہے ہیں, صرف رول. اس کو پڑھنے کے بعد اس سے ہٹ جانا ہے ہمیں. اب خود سے جو ہے نا خود کفیل بننا ہے جملے بنانے میں. ہم کو ان کے اس میں جو ہے پھنسنا نہیں ہے. یہ تو انہوں نے ایک ٹریک دے دیا ہے ہمیں, جملے کا طریقہ بتایا انہوں نے, ساخت بتائی ہے کہ جملہ کیسے بننا ہے. اس کو سیکھنے کے بعد اس کو سائڈ میں رکھے اور اپنے من سے, اپنے دماغ سے بہت سارے جملے بنائیے. آپ بہت سارے بن سکتے ہیں. تو کیا بنا جملہ؟ ڈاکٹر نیا ہے تو کیا بنا جملہ ہمارا؟ ڈاکٹر نیا ہے تو جملہ کیا بنے گا؟ الطبیب جدید. الطبیب جدید. یہ ڈاکٹر نیا ہے تو کیا جملہ بنا؟ یہ ڈاکٹر نیا ہے. ھذا الطبیب جدید. کیا جملہ بنا؟ ھذا الطبیب جدید. وہ ڈاکٹر نیا ہے تو کیا بننا چاہیے جملہ؟ ذالک الطبیب جدید. ذالک الطبیب جدید. ذالک الطبیب جدید. اب جملے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نیا ہے اور وہ ڈاکٹر پرانا ہے. جملے کو بات وہی ہے, حالانکہ جملہ تھوڑا سا بڑھتا ہے. تو کون بنا سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نیا ہے؟ آپ ٹرائی کیجئے گا. یہ ڈاکٹر نیا ہے. اور جب ہم پوچھتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی, ہر انسان جو ہے نا سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. اور میں خود بھی طالب علم ہوں. میں تو یوں ہی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, اللہ نے جو دیا ہے مجھے میں شیئر کرتا ہوں. لیکن میں ایسا نہیں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن جتنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں. یہاں مرکز والوں نے کہا ہے کہ بھی آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھا دیا کرے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں غلط بولوں گا تو کیا ہوگا. اس سلسلے میں بالکل فکر نہیں کرنا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر نیا ہے اور وہ ڈاکٹر پرانا ہے. کیسے کہیں گے ہم؟ جی, طبیب قدیم. کیا جملہ بنا؟ بالکل صحیح, ممتاز, احسن. ھذا الطبیب جدید. ھذا الطبیب جدید. وذالک الطبیب قدیم. وذالک الطبیب قدیم. یہ گھر پرانا ہے تو کیسے بننا چاہیے؟ یہ گھر پرانا ہے. آپ بتائیے گا. یہ گھر پرانا ہے. جملہ صحیح ہے ان کا؟ بالکل صحیح ہے. ھذا البیت قدیم. کیا جملہ بنا؟ ھذا البیت قدیم. وہ گھر پرانا ہے تو کیسے بننا چاہیے؟ ذالک البیت قدیم. ذالک البیت قدیم. چھوٹے اور بڑے کے لیے کیا الفاظ ہے؟ چھوٹا اور بڑا دو الفاظ ہے کسی کے ذہن میں؟ چھوٹے کے لیے کیا لفظ ہے؟ صغیر. چھوٹے کے لیے کیا لفظ ہے؟ کوئی بھی چیز چھوٹی, صغیر.
اور کوئی چیز بڑی ہو تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ کبیرن. کیا لفظ ہے؟ کبیرن. اگر یہ کہنا ہوگا اگر آپ کو کہ گھوڑا بڑا ہے اور گدھا چھوٹا ہے, کیا کہیں گے ہم؟ آپ بتائیے گا. گھوڑا بڑا ہے تو کیا بنے گا جملہ؟ کبیرن. کیا جملہ بنے گا؟ الحصان کبیرن. بلا جھجک بولیے, غلطی ہوگی کوئی حرج ہی نہیں ہے, ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر. غلطی ہوگی تو ہم بتا دیں گے, ہم سے غلطی ہو تو آپ ریمائنڈ کیجئے کہ بھئی آپ جو ہے نا غلطی کرنا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا کہ الحصان کبیرن, الحصان کبیرن. اور گدھا چھوٹا ہے کے لیے کیا بننا چاہیے پھر؟ الحمار صغیرن, الحمار صغیرن. اگر یہ کہنا ہوگا کہ گھر بڑا ہے اور دروازہ چھوٹا ہے, کیسے کہیں گے ہم؟ گھر بڑا ہے, صرف اتنا بنائیے, گھر بڑا ہے اور دروازہ چھوٹا ہے. صغیرن, گھر بڑا ہے اور دروازہ چھوٹا ہے. کیا بنا جملہ؟ ریپیٹ کر سکتے ہیں کوئی؟ آپ ریپیٹ کیجئے گا. گھر بڑا ہے, صرف گھر بڑا ہے, گھر بڑا ہے اور دروازہ چھوٹا ہے. جی. والباب صغیرن. کیا جملہ بنا؟ کوئی ریپیٹ کرے گا؟ دروازہ, گھر بڑا ہے اور دروازہ چھوٹا ہے کے لیے جملہ کیا بتایا بھائی نے؟ والباب صغیرن. البیت کبیرن والباب صغیرن. البیت کبیرن والباب صغیرن. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جملے جو ہے نا, یہ پیٹرن جو ہے نا یاد رکھنا ضروری ہے. نمبر 2 کا جملہ انہوں نے بتایا الحمار صغیرن. دیکھیے وہ جملہ ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا, انہوں نے سیم جملہ ڈالا ہوا, الحمار صغیرن والحصان کبیرن. اس کے بعد یہ دیکھیے گا الکرسی مکسورن. الکرسی مکسورن کیا مطلب ہوگا؟ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ نہیں کہیں گے ہم کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الکرسی مکسورن, کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ کرسی ٹوٹی ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ھذا الکرسی. اب یہ کے لیے ھذا ایڈ کرنا ہوگا, جہاں ھذا نہیں ہے وہاں پر یہ نہیں کہیں گے, تو کہیں گے الکرسی مکسورن, کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. ھذا الکرسی مکسورن, یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. المندیل وسخن, رومال جو ہے گندا ہے. وسخن کا مطلب ہوتا ہے گندا, ڈرٹی. وسخ یہ اسپوکن میں بھی, بیرن اسٹائل میں بھی یہ بولتے ہیں, وسخ کہتے ہیں, لیکن یہ وسخ, یہ جو ہے نا تلفظ کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیتے ہیں, لیکن الفاظ صحیح لفظ کیا ہے؟ وسخ. تو کہیں گے المندیل وسخن. گندگی کو کہتے ہیں وساخہ, گندگی کو کیا کہتے ہیں؟ وساخہ. پھر واحد وساخہ بولیں گے بہت گندگی ہے بیرن اسٹائل میں. تو المندیل وسخن, رومال گندا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ المندیل وسخن. یاد رکھنا یہ لفظ گندا کے لیے. باتھ روم گندا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ جی. الحمام وسخن, باتھ روم گندا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ الحمام وسخن. یہ باتھ روم گندا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ھذا الحمام وسخن. یہ باتھ روم گندا ہے تو کیا کہا ہم نے؟ ھذا الحمام وسخن. ھذا الحمام وسخن. گھر گندا ہے تو کیسے کہیں گے؟ آپ بتائیے گا. گھر گندا ہے تو کیسے کہیں گے؟ البیت وسخن. اب وسخ جو ہے مندل کے ساتھ استعمال کیا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو ہٹا دیجئے یہاں سے اور استعمال کیجئے ہر جگہ پر. اب کہیں پر بھی استعمال کریں اس کو, ضروری تھوڑی ہے کہ مندل کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. یہ تو لفظ لینا ہے اور ہر جگہ اپلائی کرنا ہے اس کو. تو ہم کہیں گے گھر گندا ہے تو کیا کہا ہم نے؟ البیت وسخن. البیت وسخن. یہ گھر گندا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ یہ گھر گندا ہے. ھذا البیت وسخن. کیا کہیں گے یہ گھر گندا ہے تو؟ ھذا البیت وسخن. وہ گھر گندا ہے تو کیسے کہیں گے؟ وسخن. ذالک البیت وسخن. ذالک البیت وسخن. مسجد گندی ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ المسجد وسخن. یہ مسجد گندی ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ھذا المسجد وسخن. ھذا المسجد وسخن. وسخن کا مطلب گندا, بہت کے لیے جدن استعمال کرتے ہیں. وسخن جدن, بہت زیادہ آئے گا آگے. اس کے بعد ہے جملہ الماء باردن. کیا ہے جملہ؟ الماء باردن. اس کو اسپوکن میں بیرن اسٹائل مائی بولتے ہیں یہ لوگ. ماؤن کو کیا بولتے ہیں؟ جی. جو اصل جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں یہ لوگ, ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو الفاظ کو ڈسٹارٹ کر کے وہ اپنے زبان میں اپنا, ان کا اپنا ایک ایکسنٹ ہے, بات کرنے کا اسٹائل ہے ہمارا. جیسا کہ اردو ہم بھی بولتے ہیں, اردو وہ لوگ بھی بولتے ہیں جن کی زبان اردو نہیں ہے, لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو ہمارے اندر فلو ہوتا ہے, ان کے اندر بیچاروں فلو نہیں ہوتا, اور پھر اسٹائل بھی زبان اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی, پریسائز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے. تو مائی بولتے ہیں, یہ دراصل ماؤن ہے یہ لفظ. کیا ہے؟ الماء. الماء
बारिदुन, अलमाउ बारिदुन, बारिदुन का मतलब क्या होता है? ठंडा। अलमाउ बारिदुन का मतलब क्या होगा? पानी ठंडा है। अलमाउ बारिदुन का मतलब क्या होगा? पानी ठंडा है। ये पानी ठंडा तो कैसे कहना चाहिए फिर? हादल माउ बारिद, क्या कहेंगे हम? हादल माउ बारिद, वो पानी ठंडा है तो कैसे कहेंगे? ज़ालिकल माउ बारिद, ज़ालिकल माउ बारिद, पानी गंदा है तो कैसे कहेंगे? अलमाउ वसिखुन। देखिए अल्फाज इस्तेमाल करना है अब जगह पर, तो हम क्या कहेंगे? पानी गंदा है। अलमाउ वसिखुन, अलमाउ वसिखुन, गंदे के लिए वसिखुन पड़ा हुआ है, साफ के लिए किसी के पास है? नज़ीफुन, साफ के लिए क्या लफ्ज़ है? नज़ीफुन, उर्दू में इस्तेमाल होता है नज़ीफ। नज़ाफत उर्दू में कहते हैं कि नहीं जी? जो है जी, जिसको उर्दू में जोए बोलते हैं, जोए नहीं है जो है जी। तो साफ़ सुथरी कोई चीज़ हो तो उसको हम उर्दू में कहते हैं नज़ीफ़, लेकिन उर्दू में तलफ़ुज़ नहीं करते हैं, नज़ीफ़ ऐसा कहते हैं, लेकिन नज़ीफ़ नहीं है, ज़ा से लिखें। नज़ीफ़ का मतलब ब्लीडिंग होती है, खून बहता है, उसको नज़ीफ़ कहते हैं अरबी में, लेकिन जो के साथ जो माना बदल जाता है, ज़ा और जो में, ज़ाद में। तो बहरहाल साफ़ सुथरे के लिए क्या लफ्ज़ है? नज़ीफ़ुन, क्या लफ्ज़ है? नज़ीफ़ुन। पानी साफ़ है तो कहेंगे अलमाउ नज़ीफ़ुन, पानी गंदा है तो कहेंगे अलमाउ वसिखुन, अलमाउ वसिखुन। तो पानी ठंडा है तो क्या कहा हमने? अलमाउ बारिदुन। और गर्म के लिए है लफ्ज़ किसी के पास? हारुन, हारुन पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। अलमाउ हारुन, पानी गर्म है, क्या कहेंगे हम जी? तो बारिदुन का मतलब क्या होता है? ठंडा। मौसम के लिए किसी के पास है लफ्ज़? मौसम, वेदर, वेदर के जौउन, यहाँ पर एक इलाके का नाम भी है जौ, शरीफ लोग रहते हैं वहाँ बहुत सारे जी। तो जौउन का मतलब क्या होता है? वेदर। जौ का मतलब क्या होता है? वेदर। तो मौसम ठंडा है तो कैसे कहेंगे हम? अलजौ बारिद। देखिए अल्फाज माँ के साथ इस्तेमाल। बारिद जब हमें लफ्ज़ मालूम हो गया एक, तो उसको आप हर जगह इस्तेमाल कीजिए। घुमाइए लफ्ज़ को, अब लफ्ज़ को घुमाइए, जो लफ्ज़ भी पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं वहीं इस्तेमाल करना है, अब उस लफ्ज़ को ले लें और घुमाते रहे हर जगह पर। अल मुकय्यिफ बारिद, जी बिल्कुल ऐसी कोशिश करनी चाहिए। अल मुकय्यिफ बारिद कहेंगे कि वाइद बरदान, ये कहते हैं कि भाई बहुत ठंडा लग रहा है, बहरीनी लोग स्टाइल में ऑफिस में, तो बहुत ठंडा, तो वाइद बरदान है ना, वाइद बरदान, बहुत ठंडा हो गया हूँ मैं। सक्किर, सक्किर, सक्किर का मतलब बंद करो, बत्तल का मतलब खोलो, सक्कर मुकय्यिफ, बत्तल मुकय्यिफ ऐसा कहते हैं ये लोग। तो बहरहाल आप लोग तो जानते हैं उसको, स्टाइल को। इंशाल्लाह हमारे फेसबुक पर जो शीट जाती है पोस्ट करते हैं बहरीनी स्टाइल की, उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। उसका वीडियो इंशाल्लाह हम बार बार कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आएगा वो। तो अलमाउ बारिदुन का मतलब क्या हुआ? पानी ठंडा है। मौसम ठंडा है तो क्या कहेंगे हम? अलजव्वु बारिदुन, क्या कहेंगे हम? अलजव्वु बारिदुन, अलजव्वु बारिदुन, अलजव्वु बारिदुन। उसके बाद जो है ना, और इसी तरह मौसम गर्म है तो क्या? अलजव्वु हारुन, अलजव्वु हारुन वैसे कहेंगे हम। उसके बाद है अलकमरु जमीलुन, अलकमरु जमीलुन। कमर का मतलब क्या होता है? चांद। कमर का मतलब क्या होता है? सितारे के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने? नज्म। क्या पढ़ा है? कुरान में एक सूरत है उसका नाम ही नज्म है, सूरतुन नज्म। वन नज्म इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अरबी पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना हमारे दिलों की भी इस्लाह फरमाएंगे। कुरान पढ़ने से हमारे इल्म में इजाफा फरमाएंगे। कुरान की तिलावत अगर 5 आयतें ही क्यों ना हों, रोज़ाना पढ़नी चाहिए लाज़िमन। अगर देख कर पढ़ने का टाइम ना मिल सके तो जो याद है उसी में से पढ़ लें। अगर आपको आयतुल कुर्सी वही पढ़ ले, कुरान का हिस्सा है, आयतुल कुर्सी खुद कुरान का हिस्सा है, तो जो याद है, जो सूरतें यादें पढ़ लिया करें। कुरान से जुड़कर रहना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब आएगा। जो आदमी जो है ना कुरान से जुड़कर नहीं रहता वो जामिद है, वो पत्थर है, वो जो है ना कभी भी। और हमें कुरान को समझना भी है इंशाल्लाह, और हम इसे मकसद से पढ़ भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इसको समझने की भी हिम्मत दे, तौफीक दे, और इंशाल्लाह इसके ज़रिए से हमें फ़ायदा भी दे इंशाल्लाह। कुछ मिनट के बाद जो है हम अपनी स्पोकन वाली शीट बताते जुमले। उसके बाद जो है ना अलकमर जमीलुन का मतलब क्या हुआ? फिर चाँद खूबसूरत है। जमील का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। कोई चीज़ खूबसूरत हो तो क्या कहते हैं हम? अलकमरु जमीलुन कहेंगे, चाँद खूबसूरत है। सितारा खूबसूरत है तो क्या कहेंगे हम? अन्नज्मु जमीलुन, क्या कहेंगे हम? अन्नज्मु जमीलुन। चाँद दूर है तो क्या कहेंगे हम? अलकमरु बईदुन, अलकमरु बईदुन। सितारा दूर है तो क्या कहेंगे? जी, यह चाँद खूबसूरत है तो कैसे कहेंगे? हादल कमरु जमीलुन, हादल कमरु जमीलुन। वह सितारा खूबसूरत है तो क्या कहेंगे? ज़ालिकन नज्मु जमीलुन, ज़ालिकन नज्मु जमीलुन। हादा और ज़ालिका, हादा और ज़ालिका।
اس کے بعد البیت قریب والمسجد بعید. البیت قریب والمسجد بعید. قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب اردو میں کہتے ہیں, بعید بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, لیکن جو لوگ زیادہ اردو نہیں جانتے ان کے لیے ممکن ہے نہ معلوم ہو انہیں, لیکن اردو میں بہت زیادہ مستعمل ہے یہ لفظ. تو البیت قریب کا مطلب گھر قریب ہے, والمسجد بعید کا مطلب اور مسجد دور ہے, اور مسجد دور ہے, اور مسجد دور ہے. اس کے بعد الحجر ثقیل. حجر پڑھا ہے ہم نے, کس معنی میں پڑھا ہوا ہے؟ حجر, پتھر کے معنی میں. الحجر ثقیل کا مطلب بھاری. الحجر کا مطلب, ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری, ہیوی. کوئی بھی چیز بھاری, کوئی بھی چیز بھاری. انشاءاللہ استعمال کریں گے سب جو الفاظ پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ اگلے سبق میں سب استعمال کریں گے انشاءاللہ. کوئی بھی چیز, کوئی لفظ چھوٹے گا نہیں انشاءاللہ. الحجر ثقیل کا مطلب کیا ہوگا؟ پتھر بھاری ہے. اور ورق کہتے ہیں پیپر کو, کاغذ کو. ورق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیپر یا کاغذ. تو والورق خفیف. خفیف کا مطلب لائٹ ویٹ, ہلکا. ثقیل کا اپوزٹ ہے خفیف. ثقیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ خفیف. خفیف کا مطلب ہلکا. ثقیل اور خفیف اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں. ثقیل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خفیف بھی کہتے ہیں اردو میں. تو الحجر ثقیل کا مطلب پتھر بھاری ہے. والورق خفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور کاغذ ہلکا ہے, اور کاغذ ہلکا ہے. تو ورق کا مطلب کیا ہوا؟ پیپر. حجر کا مطلب کیا ہوا؟ پتھر. ثقیل کا مطلب کیا ہوا؟ بھاری. خفیف کا مطلب کیا ہوا؟ ہلکا. یہ الفاظ یاد رکھنا ضروری ہے, انشاءاللہ یاد ہو جاتے ہیں. ہم بار بار اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں, آپ لوگ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا مائنڈ نہیں کریں گے, چونکہ یہ جو ہے نا جب ہم بار بار نہیں بولیں گے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا. تو یاد کروانے کے لیے ہم جان بوجھ کر آن پرپز جو ہے ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اصل میں مقصد ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو یاد ہو جائے, کیونکہ کلاس کے باہر زیادہ وقت نہیں ملتا ہے لوگوں کو, تو کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں یہیں پر آپ کو جو ہے نا دماغ میں ڈال دے بار بار. اللبن حارن, دیکھیں ہم نے ابھی بتایا تھا لبن کس معنی میں تھا؟ دودھ. اللبن حارن کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ دودھ گرم ہے. پانی ٹھنڈا ہے تو کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ پڑھا ہے بھی الماء بارد. پانی ٹھنڈا ہے تو کیا پڑھا اوپر؟ الماء بارد. اور اللبن حارن, دودھ گرم ہے, دودھ گرم ہے. اس کے بعد القمیص نظیف. دیکھیے نظیف آ گیا ہمارا, جو وسخن کا اپوزٹ ہے, ضد. اپوزٹ کو ضد کہتے ہیں عربی میں, اردو میں ضد جو ہے نا ہٹ درمی کو کہتے ہیں, وہ الگ ہے. تو القمیص نظیف. القمیص نظیف, شرٹ جو ہے نا صاف ستھرا ہے. تو نظیف کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھری کوئی بھی چیز. آپ کہیں گے کہ الماء نظیف, پانی صاف ستھرا ہے. البیت نظیف, گھر صاف ستھرا ہے. المسجد نظیف, مسجد صاف ستھری ہے. تو کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ نظیف اور وسخ لگا سکتے ہیں, گندا اور صاف ستھرا. تو یہ جو ہے نا الفاظ, تو یہاں پر ہم اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے. لیکن آج جو الفاظ پڑھے ہوئے ہیں ان کو یاد کیجئے گا وقت نکال کر, کم از کم 15 سے 20 منٹ اپنے گھر پر وقت ضرور نکالیے گا. ہفتے میں 1-2 مرتبہ نکالیں گے انشاءاللہ. جیسے کل مثلا آج گئے تو آج جو پڑھا ہوا ہے کل لازماً جو ہے نا اس کا مراجعہ کریں, لازماً اس کا مراجعہ کریں کل. اس کے بعد جو ہے نا 2 دن کے بعد, جیسے یہاں کلاس آ رہے ہیں مثلا, اس سے 1 دن پہلے بھی مراجعہ کریں کہ ہم نے گزشتہ ہفتے کیا پڑھا ہوا تھا. تو سبق کو 1 مرتبہ پڑھیں اور اس کے الفاظ جو ہے نا وہ لازماً یاد کر کے آئیں, تاکہ چیزیں ہمارے ساتھ چلتی رہیں. اور آپ جو ہے نا آپ کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر اس میں فلو پیدا ہوگا بات چیت میں, اور جملے بنانے میں بہت سہولت ہوگی. ٹھیک ہے. گھوڑے کے لیے کیا لفظ ہے؟ حصان. گدھے کے لیے کیا لفظ ہے؟ حمار. کتے کے لیے کیا لفظ ہے؟ بلی کے لیے کیا لفظ ہے؟ قط. کیا لفظ ہے؟ قط. اونٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ جی جمل یا الجمل. صاف ستھرے کے لیے کیا لفظ ہے؟ نظیف. صاف ستھرے کے لیے کیا لفظ ہے؟ نظیف. گندے کے لیے کیا لفظ ہے؟ وسخ. گندے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ وسخ. وسخ. خوبصورت کے لیے کیا لفظ پڑھا ہوا ہے؟ جمیل. جمیل. چھوٹے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ صغیر. بڑے کے لیے کیا لفظ ہے؟ کبیر. صغیر کبیر. صغیر کبیر. بھاری اور ہلکا. بھاری اور ہلکا. بھاری کے لیے کیا لفظ ہے؟ ثقیل. بھاری کے لیے کیا لفظ ہے؟ ثقیل. ہلکے کے لیے کیا لفظ ہے؟ خفیف. ثقیل خفیف. ثقیل خفیف. ٹھنڈا اور گرم. ٹھنڈے کے لیے کیا لفظ ہے؟ بارد. گرم کے لیے کیا لفظ ہے؟ حار. بارد حار. بارد حار. الجو بارد. الجو حار. الماء بارد. الماء حار. جی. البیت نظیف. البیت نظیف کیا مطلب؟
अलबैतु नज़ीफुन का मतलब क्या हुआ? घर साफ सुथरा है। इसका अपोजिट जुमला कैसे बनेगा? अलबैतु वसीखुन, अलबैतु वसीखुन, मुमताज, अलबैतु वसीखुन, अलबैतु वसीखुन। तो ये नज़ीफुन और वसीखुन, नज़ीफुन और वसीखुन। टॉवेल के लिए क्या लफ्ज़ गुजरा है हमारा अभी? मिंदीलुन। टॉवेल के लिए क्या लफ्ज़ गुजरा है? मिंदीलुन। टॉवेल साफ सुथरा है तो कैसे कहेंगे? अल मिंदीलु नज़ीफुन, अल मिंदीलु नज़ीफुन। ये टॉवेल गंदा है तो कैसे कहेंगे? आप बताइएगा। ये टॉवेल गंदा है, ये टॉवेल गंदा है तो कैसे कहेंगे? वसीखुन, हादल मिंदील वसीखुन। अहसन, हादल मिंदीलु वसीखुन, हादल मिंदीलु वसीखुन। ये घर साफ सुथरा है तो कैसे कहेंगे? आप बताइएगा। ये घर साफ सुथरा है। हादल बैतु नज़ीफुन, हादल बैतु नज़ीफुन। ये मस्जिद गंदी है तो कैसे कहेंगे हम? ये मस्जिद गंदी है। हादल मस्जिदु वसीखुन, हादल मस्जिदु वसीखुन। बाथरूम गंदा है तो क्या कहा हमने? अल हम्मामु वसीखुन, अल हम्मामु वसीखुन। ये बाथरूम गंदा है तो क्या कहा हमने? हादल हम्मामु वसीखुन, हादल हम्मामु वसीखुन, हादल हम्मामु वसीखुन। वो घर बड़ा है तो कैसे कहेंगे? वो घर बड़ा है। कबीरुन, ज़ालिकल बैतु कबीरुन, ज़ालिकल बैतु कबीरुन। ये मस्जिद पुरानी है तो कैसे कहेंगे हम? ये मस्जिद पुरानी है। ये मस्जिद आप बताइएगा। कदीमुन, हादल मस्जिदु कदीमुन। ये मस्जिद पुरानी है तो क्या कहा हमने? हादल मस्जिदु कदीमुन। ये लड़का छोटा है तो कैसे कहेंगे हम? हादल वलदु सगीरुन, हादल वलदु सगीरुन। आदमी के लिए क्या लफ्ज़ गुजरा? रजुलुन। तलफ़्फ़ुज़ याद रखना जरूरी है, हम इसलिए रिपीट करते हैं। आदमी के लिए क्या लफ्ज़ है? रजुलुन। ये अच्छा, ताजिर के लिए क्या लफ्ज़ है? ताजिरुन। उर्दू में हम ताजिर करते हैं, अरबी में भी ताजिर है वो। दरअसल अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में एज इट इज़ इस्तेमाल होता है। ये आदमी ताजिर है तो कैसे कहेंगे हम? ये आदमी ताजिर है। जी आप बताइएगा। ये आदमी ताजिर है। हादर रजुलु ताजिरुन। क्या जुमला बनेगा? हादर रजुलु ताजिरुन। हादा को ऐड कर, अर रजुलु ताजिरुन, हादर रजुलु ताजिरुन, है ना? आएगा इंशाल्लाह, घबराने की जरूरत नहीं। वो जब हम बार बार बोलेंगे और पूछेंगे तो वो आ जाएगी। कोई चीज़, कोई भी चीज़ मुश्किल थोड़ी है दुनिया में। जितनी ज़्यादा मश्क की जाए उतना हमको मिलेगा, है ना? हमारा जितना जो है ना, हम जितनी एफर्ट होगी उतना हमको उसका रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, है ना? तो हम कहेंगे कि हादर रजुलु, हादर रजुलु, है ना? तो हादर रजुलु ताजिरुन। जुमला समझ में आ रहा है? हादर रजुलु तामिर। ये आदमी इमाम है तो कैसे कहेंगे हम? ये आदमी इमाम है तो कैसे बनना चाहिए जुमला? हादर रजुलु इमामुन। क्या बनेगा जुमला? हादर रजुलु इमामुन, हादर रजुलु। अर रजुलु इमामुन का मतलब क्या होगा? अर रजुलु इमामुन का तर्जुमा क्या बनेगा? सिर्फ इतना, अर रजुलु इमामुन। तर्जुमा क्या बनना चाहिए उर्दू में? आदमी इमाम है। जब जुमला कहा जाए तो तर्जुमा समझ में आना चाहिए कि बात क्या कही जा रही है। तो अर रजुलु इमामुन का मतलब क्या होगा? आदमी इमाम है। ये आदमी इमाम है तो कह रहे हैं हम हादर रजुलु, हादा ऐड कर दे रहे हैं उसमें। अर रजुलु इमामुन और हादा को ऐड कर रहे हैं तो कह रहे हैं हादर रजुलु इमामुन। ऐसे नहीं कहेंगे कि हादा और अर रजुलु इमाम, हादा अर रजुल नहीं कहेंगे हम, हादर रजुल दोनों को मिला देंगे और कहेंगे हादर रजुलु इमामुन। वो आदमी इमाम है तो कैसे कहेंगे? वो आदमी इमाम है। इमामुन, ज़ालिकर रजुलु इमामुन, हादर रजुलु इमामुन। अब आप बताइएगा, ये आदमी इमाम है और वो आदमी मुअज्जिन है तो कैसे कहेंगे हम? ये आदमी इमाम है, ये आदमी इमाम है और वो आदमी मुअज्जिन है, कैसे कहेंगे? हाँ, ज़ालिकर रजुलु मुअज्जिनुन, हादर रजुलु इमामुन, हादर रजुलु इमामुन, व ज़ालिकर रजुलु मुअज्जिनुन, व ज़ालिकर रजुलु मुअज्जिनुन। ये घर गंदा है और वो घर साफ है तो कैसे कहेंगे हम? आप बताइएगा। ये घर साफ है, ये घर साफ है और वो घर गंदा है। हाँ, वसीखुन। क्या जुमला बना? ये घर साफ है और वो गंदा है। हादल बैतु नज़ीफुन, हादल बैतु नज़ीफुन, व ज़ालिकल बैतु वसीखुन, व ज़ालिकल बैतु वसीखुन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी यहाँ पर। अगले हफ्ते इसको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ओवरनाइट या रातों रात नहीं सीख सकते हम, बतदरीज आएंगी चीज़ें। घबराने की ज़रूरत नहीं और जल्दबाजी की भी ज़रूरत नहीं है, है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई पहली
تو آپ انتظار میں تھے وہی کے بہت زیادہ. تو اللہ کی طرف سے آیا کہ بھئی آپ, اور جب وہی آتی تھی تو آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ جلدی سے یاد ہو جائے. شروع کا معاملہ تھا وہی کا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی مت پڑھیے, آپ اطمینان سے پڑھیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کے دل میں اتارنے کی. ٹھیک ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ یہ ذمہ داری اللہ کی ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میں تو بڑبڑ کرتا ہوں یہاں کھڑے ہو کے. آپ کے دل دماغ میں ڈالنے کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ رب العالمین کی. اللہ ڈالیں گے. تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے اور دعا پڑھنی چاہیے, رب اشرح لی صدری. جب ہم پڑھیں تو لازماً یہ دعا پڑھنی چاہیے, ہمیشہ روزانہ پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہم جو ہے نا روزانہ عربی پڑھ رہے ہیں, اللہ ہمارے دل و دماغ میں ڈال. تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ آپ کی زبان میں لکنت تھی غالباً, لوگوں نے لکھا ہوا ہے تفسیر میں, نہ بھی ہو تو آپ کی دعا ہے, آپ کی زبان سے یہ تھی وہ. تو آپ کی یہ دعا بہت اچھی چیز ہے, طالب علم لازماً یہ دعا یاد کرنی چاہیے, علم میں اضافہ ہوتا ہے. آج کی شیٹ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور 5 منٹ میں سمجھا دیتے ہیں آپ کو, تاکہ اگلے ہفتے اگر آپ کو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھی آپ کہاں کام کرتے ہیں, بات چیت کے جو جملے لکھایا تھا ہم نے, ایک جملہ لکھا تھا کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں, اس کا جملہ یاد ہے کسی کو؟ این تشتغل. کیا جملہ لکھایا تھا ہم نے؟ یہ گزشتہ ہفتے کی جو شیٹ ہے انشاءاللہ آپ نے جو فارم فل اپ کیا ہے اس میں ای میل اور واٹس ایپ دونوں ڈالیے گا, تاکہ ہم ای میل کر دیتے ہیں جو بھی پڑھاتے ہیں یہاں پہ, جو مٹیریل یہاں ڈسپلے ہوتا ہے جو دیکھا ہے. تو اگر ای میل اگر آپ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گا, وہ گروپ بنا ہوا ہے پورا, ایک ساتھ سبھی کو ڈال دیتے ہیں ہم انشاءاللہ. تو جو گزشتہ کی شیٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو. تو ہم نے آپ کہاں کام کرتے ہیں کہ جملہ بتایا تھا, این تشتغلوا, این تشتغلوا, کیا کام کرتے ہیں کے لیے جملہ بھی بتایا تھا ہم نے. کیا بتایا تھا, کیا کام کرتے ہیں ہم, آپ نہیں, آپ کیا کام کرتے ہیں, تو اس کا سوال جملہ کیسا تھا, آپ کیا کام کرتے ہیں, جملہ کیا تھا, ماذا تشتغل, ماذا تشتغل. این تشتغل کا مطلب آپ کہاں کام کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں, یعنی کیا ہیں آپ, انجینئر ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, مدیر ہیں, جو بھی ہیں. ماذا تشتغل, کیا کام کرتے ہیں, ماذا تشتغل, یعنی یا ما ہوا شغلوں کا کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ماذا تشتغل ایک جملہ لازماً ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایک بات کہنے کے لیے 2 سے 3, کبھی کبھی جو ہے نا ایک ہی بات کہنے کے لیے 2-3 جملے ہو سکتے ہیں, تعبیریں ہو سکتی ہیں. کم از کم ایک تعبیر تو یاد رکھنی چاہیے, ایک ایکسپریشن جو ہے نا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. ایک بات, کوئی بھی بات کہنی ہو تو ایک جملہ تو کم از کم یاد ہونا ہی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, میں انڈیا سے ہوں تو کیسے کہیں گے, میں پاکستان سے ہوں تو کیسے کہیں گے, انا من پاکستان. آپ کہاں سے ہیں تو کیسے کہیں گے, من این انت. کیا کہیں گے ہم, من این انت, آپ کہاں سے ہیں, آپ کا تعلق کہاں سے, تو اس کا جملہ کیا بتایا تھا ہم نے, من این انت, من این انت, یہ جملہ بتایا تھا. آج کی شیٹ دیکھتے ہیں نہیں, اور انشاءاللہ یہ دونوں, ایک شیٹ اور یہ آج کی شیٹ, اس کو اچھی طرح یاد کر ڈالیں. تو پھر انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے اس کو بار بار پوچھ کر اچھی طرح یاد کرائیں گے. جب یہ یاد ہو چکا ہوگا تو تیسری شیٹ بتائیں گے, پھر اگلی. اس طرح کا آپ یعنی زیادہ جو ہے نا لوڈ ڈال کر کوئی فائدہ نہیں ہے. جملے یاد ہونا ضروری ہے تاکہ اس کلاس سے آپ نکلیں تو آپ 2 ماہ 3 ماہ کے بعد دیکھیں کہ ہم نے سیکھا ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ 3 ماہ کے بعد بھی آپ آج کی طرح رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 3 ماہ کے بعد مختلف ہوں, آج جیسے ہیں 3 ماہ کے بعد مختلف ہونا چاہیے ہم نے. ایسا نہیں کہ بھئی آپ کو جو ہے نا 3 ماہ کے بعد بھی کچھ نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے ہمارا مقصد ہے کہ جملے یاد ہونی چاہیے. آج کے جملے دیکھتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے, جملہ کیا پڑھا تھا ہم نے اس کے پہلے والی شیٹ میں, مسمک. آپ کا نام کیا ہے تو پوچھتے تھے ہم مسمک. لیکن آپ کے والد کا نام کیا ہے تو پوچھیں گے ہم مسم والدک. کیا پوچھیں گے ہم, مسم والدک. ٹھیک ہے, مسم والدک. مسمک آپ کا نام کیا ہے, مسمک آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, مسم والدک. مسم والدک, آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے. تو آپ جواب دیں گے اسمہ محمد. جواب کیا دینا چاہیے, یا تو ہم کہیں گے اسمہ محمد, یا تو پھر میرے والد کا نام سو اینڈ سو ہے تو کہیں گے اسم والدی محمد. دونوں جملے استعمال کر سکتے ہیں آپ. یا تو مختصر میں کہہ سکتے ہیں اسمہ محمد, یا کہہ سکتے ہیں اسم والدی محمد. اسم والدی محمد, دونوں جملے یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے کہ آپ کی کتنی عمر ہے, ہاؤ اولڈ آر یو, آپ کی کتنی عمر ہے. تو کیا پوچھیں گے ہم, کم عمرک. کیا پوچھتے ہیں, کم عمر. کم کا مطلب کتنا, کم کو یہ لوگ چم بولتے ہیں, کاف کو چم میں بدل دیتے ہیں, کہہ دیں گے نہیں چم, چم. تو چم کا مطلب کم ہوتا ہے, کم کا مطلب کتنا, ہاؤ مچ, ہاؤ مینی. ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی دونوں آتا ہے کم میں. ٹھیک ہے, تو کم عمرک کا مطلب کیا ہوگا, آپ کی کتنی عمر ہے, آپ کی کیا عمر ہے, آپ کتنے, آپ کی
ہاؤ اولڈ آر یو کے معنی میں کم عمرک، تو آپ اپنی عمر بتائیں گے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال جو بھی ہے وہ گنتی میں آئے گا، گنتی یاد کرنا ضروری ہے، وہ آئے گی انشاءاللہ. تو ہم کہتے بتائیں گے 20 سال تو کہیں گے 20 سنہ، کیا کہیں گے ہم 20 سنہ. 40 سال ہے تو کیا کہیں گے 40 سنہ یا 40 سنہ. 20 20 40 40 ایک ہی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے 40 کہیں چاہے 40 کہیں، چاہے 20 کہیں چاہے 20 کہیں، وہ گرامیٹیکلی بعد میں بتایا جائے گا، بہت بعد میں، کہ وہ کب 20 کرنا چاہیے کب 20 کرنا چاہیے. ابھی اس کی اس میں چکر میں مت پڑیے، ہے نا. نیور ٹربل ٹربل ٹل ٹربل ٹربلس یو، ٹھیک ہے. تو وہ یہ فارمولہ یاد رکھنا چاہیے، وہ آئے گا جب اس کے بارے میں پریشانی ہوگی انشاءاللہ. آج جو ہے نا اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، 20 کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. تو 50 کو کہیں گے 50 یا 50، 50 یا 50 تو کہیں گے 50 سنہ 50 سال، تو کہیں گے انا 40 سنہ یا 40 سنہ 50 سنہ عمری 50 سنہ عمری 40 سنہ. تو عمری بولنے کی ضرورت نہیں ہے، 20 سنہ یا 20 سنہ 30 سنہ 30 سنہ 40 سنہ 40 سنہ. تو وہ گنتی اگر کسی کو 10 تک یاد ہے تو وہ 50 تک یاد ہو جاتی ہے. 10 کو کیا کہتے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ 10 کو 10، 20 کو کیا کہتے ہیں 20 یا 20، 20 بھی کہتے ہیں 20 بھی کہتے ہیں. استعمال کا فرق ہے، گرامر کا. مجرور اور منصوب والا معاملہ ہے، وہ اس چکر میں آپ کو اس ٹریپ میں نہیں پھنسانا چاہتے ہم، تاکہ آپ جو ہے نا یہاں سے بھاگ نہ جائے 2 مہینے میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بالکل جتنا ممکن ہے آسان سے آسان طریقے میں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی سنہ کا مطلب، جی سنہ کا مطلب سال، سنتن کا مطلب سال، عامن کا مطلب بھی سال ہوتا ہے. تو عام یا سنہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو سنہ کا مطلب ہوتا ہے سال، 50 سنہ. ہاں تو آپ کو تلفظ میں جو ہے نا سنتن بولنے کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے یہ ایسا لکھا جاتا ہے، لیکن بات چیت میں آپ سنتن بولنے کی ضرورت ہے. 50 سنہ کیا کہیں گے ہم 50 سنہ، صرف اتنا کہیں. اس کو آخری کی جو حرکت ہے بات چیت کے دوران جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو آخری کی جو حرکت ہے جیسے کتابن کتابن ان بات چیت میں یہ اسٹائل نہیں ہے. تو کہیں گے ہادہ کتابن، ایسا نہیں کہیں گے ہادہ کتاب، لیکن کیا ہے وہ ہادہ کتابن. کیا کہیں گے ہم ہادہ کتابن، لیکن جب ہم بات کرتے تو ہادہ کتابن نہیں کہا جائے گا، کہیں گے ہادہ کتاب، ہادہ کتاب. ہادہ مسجدن ہے وہ، لیکن جب بات کریں گے کسی سے بتائیں گے تو کہیں گے ہادہ مسجد. تو اخیر کی جو حرکت ہے، آخری کی جو حرکت ہے زبر زیر پیش والی، بات چیت کے اندر استعمال نہیں کی جاتی ہے. تو 50 سنہ 40 سنہ 40 سنہ وہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ بحرین میں کتنے سال سے ہیں، آپ بحرین میں کتنے سال سے ہیں، اس کا سوال ہے. منذ کم سنہ، دیکھیے سنہ کا مطلب سال، کم کا مطلب کتنا، کم کا مطلب کتنا، سنہ کا مطلب سال. منزو یا من ایک ہی معنی میں آتا ہے. من کم سنہ یا منزو کم سنہ دونوں استعمال کرتے ہیں. من کا مطلب سے، منزو کا مطلب بھی سے ہوتا ہے، یہ دونوں یاد رکھیے گا. تو منزو کم سنہ کا مطلب کتنے سال سے ہیں، منزو کم سنہ کا مطلب کتنے سال سے. انت کا مطلب کیا ہوگا تم یا آپ، اور فی البحرین کا مطلب کیا ہوگا بحرین میں. منزو کم سنہ کا ترجمہ کیا کریں گے ہم، منزو کم سنہ کا مطلب کیا ہوگا، ہاں کتنے سال سے. منزو کم سنہ انت، آپ کتنے سال سے. منزو کا مطلب سے، منزو کا مطلب من کے معنی میں، اور کم کا مطلب کتنا، یہ کتنی. سنہ کا مطلب سال، انت کا مطلب تم یا آپ. تو منزو کم سنہ انت، منزو کم سنہ انت، آپ کتنے سال سے ہیں، کہاں، فی البحرین. منذ کم سنہ انت فی البحرین، منذ کم سنہ انت فی البحرین. 10 مرتبہ رٹیں گے تو یاد ہو جائے گا جملہ. بالکل آپ بول سکتے ہیں، من کم سنہ بھی بول سکتے ہیں. تو من، منذ اور من دونوں کریکٹ ہیں. آپ کو جو یاد ہو وہ ہر کوئی، اگر کوئی چیز یاد ہے تو نیا لفظ یاد رکھے. تو آپ صرف کہیں گے کہ بھی کیا سوال کرنا ہوگا تو لگانا ہوگا من یا منذ. آپ کتنے سال سے ہیں تو سوال میں لازم لگانا پڑے گا. من کم سنہ یا منذ کم سنہ بولنا پڑے گا آپ کو. نہیں لگائیں گے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا جملہ. کم سنہ انت فی البحرین نہیں بولیں گے، لیکن یہ لوگ اسپوکن کے اسٹائل میں بول دیتے ہیں. یہ لوگ چم سنہ انت فی البحرین ایسا پوچھتے ہیں یہ لوگ. من یا منذ نہیں لگاتے ہیں وہ لوگ، من بھی نہیں لگاتے ہیں. تو صرف کہتے ہیں انت چم سنہ فی البحرین ایسا پوچھتے ہیں. کاف کو چم میں بدلتے ہیں، لیکن تو کہتے ہیں کم کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ چم. تو کہیں گے انت چم سنہ فی البحرین، چم سنہ انت فی البحرین، مطلب آپ کو بحرین میں کتنے سال ہو گئے. تو وہ دراصل ہے من کم سنہ انت فی البحرین یا منذ کم سنہ انت فی البحرین، وہ مسئلہ ہے. تو جو ہمیں تو جو ہے نا صحیح عربی سیکھنی ہے نا. جب آپ وقت لگا رہے ہیں اور پیسہ لگا رہے ہیں، آپ دو چیزیں جو ہے نا بہت قیمتی لگا رہے ہیں یہاں پر، پیسہ بھی دے رہے ہیں یہاں پر اور وقت بھی لگا رہے ہیں. تو آپ کو جو ہے نا اصلی مال لینا چاہیے نا آپ نے. پھر ہم جو ہے برانڈیڈ چیزیں لیتے ہیں ہر جگہ پر.
آپ جو ہے نا پرائس پوری دیں گے اور چائنا کی چیز لیں گے تو آپ جو ہے خود ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ آپ وقت لگا رہے ہیں یہاں پر اور پیسہ بھی دے رہے ہیں اور ہم آپ کو نقلی چیز دیں گے تو ہمارے لیے مشکل بات ہوگی. یہ تو ہم آپ کو صحیح چیز سکھا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا دنیا میں کہیں پر بھی جائیے گا اور جملہ استعمال کیجیے گا, وہ سمجھ جائے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں اور برابر جواب دے گا. کسی سے پوچھے کہ بھائی آپ یہاں پر کتنے سال سے, منذ کم سنہ انت ہونا, آپ یہاں کتنے سال سے. تو یہ جملہ جو ہے نا آپ کہیں پر بھی چلا سکتے ہیں, مصر میں بھی چلا سکتے ہیں, قطر میں, سعودیہ میں, امارات میں. لیکن یہ بحرین اسٹائل چم دوسری جگہوں پر سمجھ نہیں پائیں گے, مصر میں چم نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے, تو لیکن صحیح عربی بولیں گے تو پوری دنیا میں سمجھی جائے گی. یونیورسل ہے یہ جو سینٹینسز, کیا ہے, یونیورسل ہے, ہر جگہ چلیں گے یہ. تو آپ کو وہ چیز سیکھنی چاہیے جو کہ یونیورسل ہو, ہر جگہ چلے اور ہمیشہ چلے. بحرین سے نکلنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ کا دماغ خالی ہو گیا, ہارڈ ڈسک چینج نہیں کرنا پڑے وہاں پر. تو یہاں کی ہارڈ ڈسک لگا کے وہاں ریپلیس کر نہیں سکتے وہ. تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ جو ہے نا ہمیشہ رہے گا, یہ پرماننٹ رہے گا. تو منذ کم سنہ انت فی البحرین, منذ کم سنہ انت فی البحرین, اس کو 10 مرتبہ رٹیے گا. منذ کم سنہ, منذ کم سنہ, منذ کم سنہ انت فی البحرین, منذ کم سنہ انت فی البحرین. کہیں گے میں اتنے سال سے, اتنے سال سے, تو جواب کیا دیں گے؟ تو اب جواب میں جو ہے نا منذ کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن ہم نے لکھ دیا ہوا ہے. جواب میں آپ کو من یا منذ کر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں 5 سنوات, لیکن ہم نے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. تو آپ صرف کتنا کہیں کہ 5 سنوات. انا بھی لگا سکتے ہیں, انا بھی لگا سکتے ہیں. انا من خم, جب انا لگائیں گے تو من لگانا پڑے گا. انا 5 سنوات نہیں کہیں گے, اس کا مطلب ہوگا میں 5 سال کا ہوں, تو وہاں من یا منذ اب لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو جی, تو انا لگا رہے ہیں تو پھر من یا منذ لگانا پڑے گا. انا من 5 سنوات یا انا منذ 5 سنوات. من یا منذ کو ہٹائیں گے تو انا 5 سنوات ہوگا. آئی ایم 5 ایئر اولڈ, یہ مطلب ہو جائے گا اس کا. تو منذ 5 سنوات, تو آپ کہیں منذ کم سنہ انت فی البحرین 5 سنوات, 10 سنوات, 20 سنہ, 25 سنہ. اگر کوئی آدمی یہیں پر پیدا ہو تو کیا کہیں گے ہم؟ انا مولود فی البحرین. کیا کہیں گے؟ انا مولود, بورن اینڈ براٹ اپ کو کیا کہیں گے ہم؟ انا مولود فی البحرین, انا مولود فی البحرین, میں یہیں پر پیدا ہوا ہوں. اس کے بعد ہے شادی کے بارے میں, کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ حل انت متزوج, کیا سوال ہے؟ حل انت متزوج, یہ سوال. آپ میریڈ ہیں؟ آر یو میریڈ؟ حل انت متزوج. متزوج کیا ہے یہ لفظ؟ متزوج. الفاظ کا تلفظ یاد رکھیں, متزوج, متزوج. حل انت متزوج, حل انت متزوج. یہ سوال اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہماری ووکیبلری بڑھے, لیکن ممکن ہے دوسرا آدمی استعمال کرے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے وہ کیا پوچھ رہا ہے. تو اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو ہمیں سوال بھی یاد رکھنا ہوگا, بھلے ہم اس کو استعمال نہ کریں کسی کے لیے, لیکن کوئی اگر ہمارے خلاف استعمال کرے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے ہم سے. تو حل انت متزوج, تو جواب ہوگا نعم انا متزوج, ہاں جی میں شادی شدہ ہوں. نعم انا متزوج. شادی شدہ نہیں ہے تو کہیں گے لا انا غیر متزوج, لا انا غیر متزوج. غیر متزوج کو عزب بھی کہتے ہیں یہ لوگ عربی میں, عزب. غیر متزوج کو بیچلر یا جو ان میریڈ ہوتا ہے اس کو غیر متزوج کے علاوہ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے, عزب. عزب, عزب, عین اور زا, عین اور زا اور با, تو عزب بھی استعمال. لا انا عزب, میں بیچلر ہوں, میں ان میریڈ ہوں. لا انا عزب, یہ اس بک میں آئے گا لفظ عزب. ٹھیک ہے, انا عزب یا انا غیر متزوج. اس کے بعد ہے آپ کے کتنے بچے ہیں, آپ کے کتنے بچے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ کم ولد لک, کم ولدن لک. کیا پوچھیں گے؟ کم ولدن لک یا کم ابنن لک. آپ ولد کے اندر بیٹے کے لیے ولد استعمال کرتے ہیں زیادہ تر, لیکن بیٹے کے لیے ایک لفظ اور بھی آتا ہے, ابن بھی آتا ہے, اور بیٹی کے لیے بنت آتا ہے لفظ, ابنن اور بنتن. لیکن ولد ایک لفظ ہے جو دونوں کے لیے کامن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میرے بچے, تو جب ہم کہتے ہیں میرے بچے تو اس میں لڑکا لڑکی دونوں مراد ہوتے ہیں, وہاں پر صرف لڑکا یا لڑکی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کے کتنے بچے ہیں, کسی سے ہم اردو میں پوچھتے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں, تو اس میں مراد لڑکا اور لڑکی دونوں ہی ہوتے ہیں کہ نہیں. تو لفظ بچہ جو ہے دونوں کے لیے اپلیکیبل ہے, دونوں پہ چلتا ہے. تو کہیں گے مجھے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, تو آپ بیٹے اور بیٹیاں 2 الگ لفظ ہو گئے, لیکن بچہ جو ہے نا دونوں پر چلتا ہے. تو اس لفظ ولد کا معاملہ ہے. تو کم ولد لک کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کے کتنے بچے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ بھی, یا پھر کم ابن لک, آپ کے کتنے بیٹے ہیں یا کتنی بیٹیاں ہیں, تو کیا کہیں؟ کم بنتن لک. تو ابن کا مطلب بیٹا, بنت کا مطلب بیٹی. کم بنتن لک, آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں. تو جواب ہوگا
لی خمسۃ اولاد مجھے 5 بچے ہیں. کیا ہوگا؟ لی خمسۃ اولاد مجھے میرے 5 بچے ہیں. یا لی ثلاثۃ ابنا میرے 3 بیٹے ہیں. میرے 3 بیٹے تو کیا کہیں گے ہم؟ گنتی بعد میں یاد کریں گے تو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں ثلاثہ کو اربع خمسہ یہ جو بھی ہے یا 2 کے لیے پھر ہوگی, لیکن صرف ایک جملہ یاد رکھنا ہمیں. تو لی ثلاثۃ ابنا میرے 3 بیٹے تو کیا کہیں گے؟ لی ثلاثۃ ابنا. مجھے 3 بیٹی ہے تو کہیں گے لی ثلاث بنات. لی ثلاث بنات. دیکھیے یا بناتن بولنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ہے ثلاث بناتن. لیکن بات چیت میں کیا کہیں گے؟ لی ثلاث بنات. دیکھیے اوپر پیش ہے کسی کا ایک ہو جو ہوگا جی, کسی کا ایک ہوگا, کیا کہا؟ کسی کا ایک بیٹا ہو. ہاں کہیں گے لی ابن واحد. کیا کہیں گے ہم؟ لی ابن واحد. لی ابن واحد میری ایک ہی بیٹی ہے تو کہیں گے لی بنت واحدہ. مؤنث کے لیے واحدن کی وجہ واحدتن کہیں گے. وہ طریقہ آئے گا بھی میل فیمیل کا بھی اگلے سبقوں میں انشاءاللہ ہر چیز کور کی ہوئی ہے, انہوں نے ہر چیز کور کی ہے, میل اور فیمیل کے لیے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو واحدن ایک کو کہیں گے, ایک بیٹے کو کہیں گے ابن واحد. لی ابن واحد مجھے ایک بیٹی ہے, میری ایک بیٹی تو کہیں گے لی بنت واحدتن. واحدن نہیں کہیں گے, وہاں پر مؤنث استعمال کرنا ہوگا, واحدتن کہیں گے. لی کا مطلب میرا یا میری. عندی بھی استعمال کرتے ہیں جی, عندی بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ اسپوکن کے اندر عندی استعمال کرتے ہیں. بہرحال کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ کو یاد ہے تو عندی استعمال کریں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو لیکن جو چیز صحیح ہے وہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور یہ ایڈ ہو چیزیں. ہمیں ایڈ بھی کرنی ہے. ایک لفظ یاد ہے تو اس سے کوئی سملر کوئی ورڈ ہے ملتا جلتا جو لفظ ہے اس کو بھی ہمیں یاد کرنا ہے. تو اس کا یہ آئے گا بھی, یہ بھی انشاءاللہ. تو لی ثلاث بنات, لی ثلاث بنات. عندی بھی کہتے ہیں, عندی کہیں یہ سوال کرتے ہیں نا, کم ولد عندک بھی کہتے ہیں یہ لوگ, کم ولد عندک. ٹھیک ہے, کم ولد لک نہیں پوچھتے یہ لوگ, کم ولد عندک کہتے ہیں. کہیں عندی ثلاث بنات, عندی ثلاث ابنا. ٹھیک ہے, تو عندی استعمال کرتے ہیں. عند کا مطلب پاس میں, عندی میرے پاس. تو بہرحال یہ جملے یاد کرنا. اس کے بعد ایک آخری جملہ ہے اس کا, این تسکن. کیا مطلب ہو سکتا ہے جملے کا؟ این تسکن آپ کہاں رہتے ہیں. ویئر آر یو اسٹیئنگ, ویئر آر یو اسٹیئنگ یا ویئر ڈو یو اسٹے. این تسکن, این تسکن آپ کہاں رہتے ہیں. یہ لوگ اسپوکن میں کہتے ہیں انت وین ساکن. کیا پوچھتے ہیں یہ لوگ؟ انت وین ساکن ایسا پوچھتے ہیں. لیکن یہ جو جملے ہیں ہم فیس بک پر اردو والی جو شیٹ ہے اس کی ہیڈنگ ہے عربی بحرینی لہجے میں. اس کا ٹائٹل ہم نے رکھا ہوا ہے عربی بحرینی لہجے میں. اس کی شیٹ آپ دیکھیے گا فیس بک پر, تو انشاءاللہ وہ شیٹ آپ جمع کیجیے گا, ڈاؤن لوڈ کیجیے یا لکھیے, تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو این تسکن یہ کریکٹ لفظ کیا ہے؟ این تسکن. یا انت ساکن وہ بھی صحیح ہے, انت وین ساکن یہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو این تسکن آپ کہاں رہتے ہیں. این تسکن آپ کہاں رہتے ہیں. کہیں گے کہ بھی محرک میں رہتا ہوں تو کہیں گے اسکن فی المنامہ میں منامہ میں رہتا ہوں. یا انا ساکن فی المنامہ, تو انت وین ساکن انا ساکن فی المنامہ ایسا بھی کہتے ہیں. یہ بھی بول سکتے ہیں کہ این ساکن ہے. ہاں وہ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ صحیح ہے, آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو کریکٹ لفظ صحیح ایکسپریشن کیا ہے؟ این تسکن آپ کہاں رہتے ہیں. تو کہیں گے اسکن فی المنامہ. کیا کہتے ہیں ہم؟ اسکن فی المنامہ. این تسکن اسکن فی المنامہ, اسکن فی المنامہ. بحرینی اسٹائل میں کہتے ہیں انت وین ساکن. جواب دیں گے انا ساکن فی المحرق. دیکھیے محرق قاف کو گاف بدل دیتے ہیں نا, محرق یہ تو کہتے ہیں محرگ. تو بہت سارے جو تلفظ ہے, حالانکہ ان پاس گاف اور چا تھوڑی ہے عربی میں. بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں جب ہم بحرینی اسٹائل کی عربی ڈالتے ہیں تو نیچے ڈالتے ہیں کہ عربی میں کہاں گاف ہے اور کہاں چا ہے, تو ہم جواب ہی نہیں دیتے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے بحرینی اسٹائل کی, تو ان کے لہجے میں ہے گاف اور چا. یہاں کی جو بحرینی اسٹائل کی ہے وہ ہماری جو اجمی زبان ہے, خاص طور پر فارسی زبان, اس سے متاثر رہی ہے جی, اور اردو جو زبان ہے اس سے متاثر رہی ہے. بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال گاف اور چا جو ہے ان کی اس میں عربی زبان میں نہیں ہے, لیکن یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو این تسکن اسکن فی المنامہ. تو یہ چند جملے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی شیٹ ہم کوشش کریں گے آپ کو ای میل کر دیں پہلی فرصت میں, یہ یاد رکھیے گا. تو پہلا جملہ تھا ہمارا مسم والدک, آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے, تو اس کا جملہ ہے مسم والدک. دوسرا جملہ ہے آپ کی کیا عمر ہے, کم عمرک, کم عمرک. تو کہا کہ بھئی 20 سنہ 30 سنہ 50 سنہ. اس کے بعد ہے آپ بحرین میں کتنے سال سے, منذ کم سنہ انت, منذ کم سنہ انت فی البحرین, منذ کم سنہ انت فی البحرین. تو کہیں گے کہ بھئی منذ 5 سنوات یا 5 سنوات 10 سنوات, جتنے بھی سال ہوں اس میں گنائیں گے. شادی شدہ ہے, حل انت متزوج, نعم لا وہ یاد رکھنا ہے. نعم اور لا
اتنا بھی کافی ہے, لیکن ہم نے پورا جملہ لکھ دیا ہوا ہے. آپ کہیں گے نعم یا تو پھر کہیں لا, وہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ سمجھ جائے گا. اس کے بعد ہے کم ولد لک, آپ کی کتنے بچے ہیں. کم ابن لک, کتنے بیٹے ہیں. کم بنتن لک, تو بنت اور ابن. اس کے بعد این تسکن, این تسکن, کہاں رہتے ہیں. انت وین ساکن, یعنی انا ساکن فی المنامہ, یعنی تو اسکن فی المنامہ, این تسکن اسکن فی المنامہ. تو یہ جملے انشاءاللہ اگلے ہفتے پوچھیں گے انشاءاللہ. اور چیزیں جو آج پڑھائی آج کے لیسن میں, اس سبق کا مراجعہ کیجیے گا گھر جا کر, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ ان کو ریپیٹ کیا جائے گا. جملے بہت سارے بنائے جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ہاں, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس میں ہم نے گرامر کو بالکل ٹچ نہیں کیا ہے, لیکن آپ جو ہے نا جملوں کو, ہمارا جو مقصد ہے کہ آپ جملوں کو سمجھیں, صرف جملوں کو پکڑنا ضروری ہے. جملے سمجھ لیے تو زبان سمجھ لیا آپ نے. گرامر تو بات کا مرحلہ ہے. گرامر کی ترتیب جو ہے نا پہلے نہیں بعد میں ہے. زیادہ تر غلطی یہی ہوتی ہے اصل میں کہ لوگ گرامر پہلے پڑھاتے ہیں, وہی غلطی ہوتی ہے. گرامر بعد کا مسئلہ ہے, شروع کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے تو جملے سکھانا چاہیے انسانوں کو کہ ہم نے یہ چیز کیسے کہنی ہوگی. تو یہ باتھ روم گندا ہے کے لیے کوئی جملہ بتا سکتا ہے, یہ باتھ روم گندا ہے. هذا البيت, هذا الحمام وسخ, هذا الحمام وسخ. گھر بڑا ہے تو کیا بنے گا جملہ. کبیر, گھر بڑا ہے تو کیا جملہ بننا چاہیے جی. البیت کبیر, البیت کبیر. صاف ستھرے کے لیے کیا لفظ ہے. نظیف. گندے کے لیے وسخ, گندے کے لیے وسخ. دور کے لیے بعید, قریب کے لیے قریب, قریب کے لیے قریب. دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ پوچھیں گے انشاءاللہ. چلیں, سر یہ ورڈ یوز کرتے ہیں ما غسر, ما غسر یعنی آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی. آپ نے یعنی میں نے جو ریکویسٹ کی تھی آپ نے بھرپور طور پر اس کو انجام دیا. ما غسرت کا مطلب قاف ہے وہ اصل, ما قصرت, آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی, یعنی آپ کی طرف سے کوئی کمی باقی نہیں رکھی آپ نے ماشاءاللہ. جو کام آپ سے کہا تھا تو شکریہ کے طور پر, شکرن ما غسرت, شکرن ما غسرت, یہ شکریہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ جی. عام طور پر آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی یہ کام کر دیجئے, اس نے جو ہے نا کر دیا ایسا, پلیز وہ دے دیجئے, یا کوئی کام کہا اس نے کر دیا تو آپ نے کہا شکرن ما غسرت, اس جگہ پہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا آپ بھرپور کوشش کی, آپ نے یو ڈیڈ یور بیسٹ, یہ مطلب ہے اس کا. ما غسرت کا مطلب یو ڈیڈ یور بیسٹ, آپ نے جو کہا بالکل صحیح کام کیا میرے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی جملے ہو یا کوئی ہو, تو آپ الگ سے لکھ کر لائیں اور رکھیے تاکہ, اور ہمیں دے دیں, یا تو یہاں بتا دیں گے یا بعد میں بتا دیں گے, تاکہ آپ کے ذہن میں جو ضرورت ہے وہ بھی آپ کی پوری ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. پھر ملیں گے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے. الی اللقاء. پھر ملیں کیا کہیں گے. الی اللقاء, سی یو کیا کہتے ہیں. الی اللقاء. یہ بات چیت کے جملے یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ آفس میں جاتا ہے آدمی, آفس سے نکلتا ہے, جملے یاد ہونے چاہیے. آپ سے مل کر ملاقات ہوئی, تو آپ سے مل کر خوشی ہوئی تو کیا کہہ سکتے ہیں. کسی کی یاد ہے جملہ, آپ سے مل کر خوشی ہوئی, تشرفت, کیا کہیں گے. تشرفت. انشاءاللہ یہ شیٹ میں بتائیں گے کسی دن. تشرفت کا مطلب آپ سے مل کر خوشی ہوئی. نائس ٹو سی یو, نائس ٹو سی یو, آپ سے مل کر خوشی ہوئی تو کیا کہیں گے ہم. تشرفت, 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 آپ سے مل کر خوشی ہوئی. پھر کہیں گے کہ چلتے ہوئے, یلا مع السلامہ الی اللقاء, مع السلامہ الی اللقاء, چلتے ہیں انشاءاللہ, بائے, پھر ملیں گے انشاءاللہ. سی یو بائے, تو سی یو بائے, مع السلامہ الی اللقاء. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. الی اللقاء, مع السلامہ.